بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، ہم نے جو سلسلہ مرزا صاحب کی کتب کا درس کا شروع کیا ہوا ہے، جس میں کشف الغطا کے بارے میں ہم اس سے پہلے 4 شاخوں تک بیان کر چکے ہیں. آج 5ویں شاخ کا ہم ان کا درس شروع کر رہے ہیں. اس درس کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ہم مرزا صاحب کی وہ تمام کتابیں جس کو جماعت اور روحانی خزائن کا ایک مجموعہ کہتی ہے، جو کمپائلیشن ہے مرزا صاحب کی مختلف کتابیں، ان کو روحانی خزائن کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت نے سوائے 2-4 کے بقایا مرزا صاحب کی کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا. اب وہ سلسلہ یوں بنتا ہے کہ یہ وہ خزائن جو کہتے ہیں کہ 100 سال سے آپ سمجھ لیں کہ دفن تھے، اس میں سے چند کھوٹے سکے جن میں سے اسلامی اصول کی فلسفی ہوئی، اس طرح ایک آدھ کتاب اور ہوئی، اس کو لے کے یہ چل رہے ہیں. لیکن جو اصل ان کی اصلیت اور حقیقت بتا رہی ہے، یہ جو ہم آپ کے سامنے پڑھنا شروع کیا ہے، جس کو اور آئندہ بھی دیگر کو پڑھیں گے، وہ خزائن جو اصل ان کے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے. تو انشاءاللہ وہ سلسلہ جو ہے اس کے بعد مرزا صاحب کی دوسری کتابیں چلیں گی، جس میں خاص اہمیت خطبہ الہامیہ کو ہوگی، جس کو انہوں نے کبھی بھی چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، اس کی بات نہیں کی. تو 5ویں شاخ سے شروع کرتے ہیں. تو میں چوئی صاحب سے کہوں گا کہ چوئی صاحب 5ویں شاخ سے آپ شروع کریں اس کو. السلام علیکم جناب. ہماری پہلی نشست میں 4 قسطیں ہوئی تھیں، یہ ہماری دوسری نشست ہے جس کے اندر ہم یہ 5ویں شاخ کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم اس کو ہر لفظ کو پڑھتے ہیں، اور بیچ میں جہاں پہ بھی آپ مجھے انٹرپٹ کرنا چاہیں، سامعین میں سے بھی اگر آپ مجھے انٹرپٹ کرنا چاہیں تو آپ مجھے انٹرپٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. 5ویں شاخ قابل بیان یہ ہے کہ میرے ان دعووں سے پہلے میری نسبت ان لوگوں کا کیا ظن تھا، اور ان دعووں کے بعد کیوں اس قدر عداوت اختیار کی. اس جگہ اس قدر لکھنا کافی ہے کہ شیخ محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ جو مخالفوں کا سرگروہ ہے. چوئی صاحب، یہاں جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ محمد حسین بٹالوی جو مخالفوں کا سرگروہ ہے، یہاں ان کی مراد یہ کون سے مخالف؟ آیا مطلب قادیان کے جو ہارڈلی 2-4 بندے تھے؟ قادیان کا تو کوئی بندہ ہی احمدی نہیں تھا. مزے کی بات یہ سارے باہر سے یہ آ کے آباد ہوئے، مطلب ماننے ہو. کیا پنجاب میں کوئی ایسا تھا یا ہندوستان میں تھا یا دنیا کے مطلب مسلمان ان کے مخالف کون تھے؟ شیخ صاحب، انسان اپنے دشمنوں سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو مسیح موعود نعوذ باللہ، مہدی موعود نعوذ باللہ، نبی اللہ نعوذ باللہ تھے، ان کے مخالفوں کا سرکردہ اور لیڈر جس کو یہ بیان کر رہے ہیں انگریز حکومت کے سامنے، وہ ایک ہمبل سے خادم اسلام مولانا محمد حسین بٹالوی تھے. اب اس سے آپ ان کے بڑے اچھے دوست جی اور ان کے بڑے خیر خواہ مطلب تھے، اور اس کو مطلب یہ مخالفوں کا سرگروہ کہہ رہے ہیں. جی. اچھا، میرے ان دعاوی سے پہلے میری نسبت نہایت درجہ کا مدح خواں تھا. دیکھ لیں گے. مجھ کو ایک نیک انسان اور ولی اور مسلمانوں کا فخر اور گورنمنٹ انگریزی کا نہایت درجہ کا خیر خواہ سمجھتا تھا. چنانچہ وہ اپنے پرچہ اشاعت السنہ جولائی اگست 1884 میں صفحہ 169 میں میری نسبت لکھتا ہے کہ یہ شخص اسلام کی مالی، جانی اور قلمی اور لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسے ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت کم پائی گئی ہے. اب یہ 1884 کی بات ہے، جبکہ یہ ابھی انہوں نے کوئی دعویٰ ان کا سامنے نہیں آیا تھا. چوئی صاحب، یہاں پہ میں اگر آپ سے ایک سوال کروں تو اس کو تھوڑا سا پلیز ایلیبوریٹ کیجیے گا. مثال کے طور کہ آپ کے اور میرے آج اچھے تعلقات ہیں، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. کل کو ہمارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، میں آپ کے بارے میں یا آپ میرے بارے میں کوئی برا لفظ یا کوئی منفی الفاظ اگر کہیں گے، تو کیا وہ جو ہمارا ماضی ہے کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ کہ وہ اچھائی والا کہ جو ایک دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے تھے کہ محمد حسین بٹالوی نے یہ جو باتیں اس شخص کے بارے میں کہیں، اور جب آ کے بقول ان کے مخالفوں کا، تو کیا وہ واقعتاً کسی چیز کو دیکھ کے اس نے مخالفت یا ان کو کچھ ایسا کہا، یا بغیر کسی وجہ کے اس نے کہنا شروع کر دیا؟ یہ تو انسان کا ظرف ہوتا ہے. اسی کو تو ظرف بولتے ہیں کہ آپ کس حد تک اگلے کی
قابلیت کو پہچانتے. اب خدا نخواستہ میری آپ کی دوستی نہ رہے یا ہمارا تعلق نہ رہے تو آپ کی جو خوبیاں ہیں ان کو اگر میں نہ ایکسیپٹ کروں تو یہ میری کم ظرفی ہوگی. کوزے میں دریا جو ہے کوزے میں بند کرنے والی بات کر دی آپ نے کہ مرزا صاحب نے اپنا ظرف یہاں پہ اپنا ظرف ظاہر کیا. اب جب صاف ظاہر ہے کہ آپ مسلمہ کذاب کے کان کتریں گے, یہ محاورہ ممتی بیگم کے ماموں کا ہے یا کسی عزیز کا ہے. جب آپ اس قسم کے دعوی کریں گے اور آپ کے دوست آپ سے دور ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کو جو ہے وہ یہ آپ کے اب ظرف کی بات ہے کہ آپ کس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. رسیس سے پہلے مسلمان بہت کم پائی گئی. پھر اسی رسالہ کے صفحہ 176 میں لکھتا ہے کہ مؤلف ابراہیم احمدیہ یعنی اس راکم کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں ہمارے معاصرین ایسے واقف کم نکلیں گے. مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں بلکہ اوائل عمر کے ہمارے ہم مکتب بھی ہیں. ان کے والد بزرگوار مرزا غلام مرتضیٰ نے غدر 1857 جس کا ہم ذکر پہلی قسط میں کر چکے ہیں میں گورنمنٹ کا خیر خواہ اور جانثار اور وفادار ہونا عملاً بھی ثابت کر دکھایا اور 50 گھوڑے گورنمنٹ کی مدد میں دیے. اور پھر صفحہ 177 178 میں لکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب درویشانہ طور پر گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی میں ہمیشہ مصروف رہے اور بارہا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گورنمنٹ مسلمانوں کے لیے آسمانی برکت کا حکم رکھتی ہے اور خداوند رحیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لیے ایک باران رحمت بھیجا ہے. ایسی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام ہے. ایسا ہی محمد حسین نے اشاعت السنہ کے کئی اور پرچوں میں میری نسبت صاف طور پر گواہی دی ہے کہ یہ شخص غریب و تباہ اور بے شر اور گورنمنٹ انگلیشیا کا خیر خواہ ہے. یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے یہ جو اچھے کلمات لکھے یہ ان کے ہم خیال تھے, ہم مکتب تھے, دونوں انگلش گورنمنٹ کے خیر خواہ تھے. ٹھیک ہے. اب آگے جا کے یہ اتنا ان کے اوپر بہتان ترازی کریں گے مرزا صاحب کہ وہ حکومت کے دشمن ہیں, وہ خونی مہدی کے قائل ہیں, وہ جہاد کے قائل ہیں, وہ اندر سے یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ کم ظرفی ہے کہ جبکہ ان کو اس بات کا علم تھا. اس کا ضمیمہ جو ہے کشف الغطاء کی ضمیمہ میں ایک اشتہار کا ذکر ہے جو انگریزی میں مولانا محمد حسین نے شائع کیا اس کے جواب میں, اور اس میں سے بھی انہوں نے اس کو بالکل اس کا مضمون تبدیل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمد حسین بٹالوی جو ہے وہ حکومت کا دشمن ہے. یہ اسی طرح آپ نے جس طرح مثال دی کہ میری آپ سے کل سلام دعا نہ رہے اور میں کہہ دوں جی آپ تو ٹیررسٹ ہیں, یہ وہ والی مثال ہے کہ اگلے کو جانتے ہوئے اس کی شخصیت کو جانتے ہوئے غلط بیانی کرنا جو ہے وہ کم ظرفی کی نشانی ہے. لیکن کیا چوئی صاحب یہ بات محمد حسین بٹالوی صاحب کے اوپر بھی نہیں آ سکتی؟ مطلب مرزا صاحب کے ماننے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ محمد حسین بٹالوی نے بھی سمجھ لیں کہ مرزا صاحب کے اوپر اس طرح سے یہ بات کر دی کہ بھائی یہ شخص ایسا ہے, برا ہے, یہ ہے, وہ ہے, جیسا کہ محمد حسین بٹالوی نے بعد میں کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات بنتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے معرض وجود میں آنے کا مقصد تھا حکومت نے ان کی دھمکیوں کا نوٹس لیا مرزا صاحب کی, جس سے لیکھ رام مارا گیا. مطلب وہ ان کی جو الہامی دھمکیاں تھیں, کوئی سر پھرا جا کے لیکھ رام کو مار دیتا تھا. اس طرح ڈاکٹر مارٹن کلارک کو بھی خطرہ ہوا اور اب محمد حسین بٹالوی کو بھی خطرہ ہوا کہ یہ کوئی مجھے سر پھرا آ کے مار نہ دے, کہ جب یہ الہام کرتا ہے کہ یہ بندہ ذلیل اور خوار ہوگا اور مر جائے گا, کوئی سر پھرا جا کے کسی کو مار دیتا ہے. تو اس لیے یہ کر رہے ہیں. محمد حسین بٹالوی صاحب نے میرے علم کے مطابق ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کبھی یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب حکومت کے خیر خواہ نہیں ہے. ہاں, بلکہ مطلب وہ دو ہی بندے آ رہے ہیں کہ ایک سر سید اور ایک مرزا صاحب جو ہے اور ان کے ساتھی مطلب محمد حسین بٹالوی بذات خود بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے اس نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا. اب یہ کہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے, حکومت کو اس کے خلاف کرنے کے لیے, تاکہ میں اس دھمکی سے بچ جاؤں, یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں حکومت کو محمد حسین بٹالوی کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی دھمکی کی جسٹیفیکیشن بن جائے کہ میں نے اگر اس کو دھمکی دی تو یہ تمہارا بھی دشمن ہے میرے بھائی. یہ غور کیجئے گا چوئی صاحب کی بات پہ کہ حکومت برطانیہ کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میں نہیں, یہ شخص جو ہے یہ خطرناک ہے اور یہ شخص ٹھیک نہیں ہے, اس کے سلسلے میں یہ تمام باتیں مرزا صاحب نے محمد حسین بٹالوی کے بارے میں کی.
حکومت برطانیہ کو نہ مرزا صاحب سے کوئی غرض تھی نہ محمد حسین بٹالوی صاحب سے غرض تھی. ان کو امن عامہ کا خطرہ تھا اور اس امن عامہ کا خطرہ مرزا صاحب تھے نہ کہ محمد حسین بٹالوی صاحب تھے. اور مرزا صاحب سے میرا خیال انہوں نے باقاعدہ طور پہ اقرارنامہ لیا تھا سارا کہ تم نہیں کرو گے یہ پیشگوئیاں وغیرہ موت کی پیشگوئیاں وغیرہ نہیں کرو گے. یہ 1898 میں اور 1899 میں یہ انہوں نے لیا. اب یہ مرزا صاحب اپنی, اس کو میں بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں, اپنی کم عقلی یا اپنی غیر فراست کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں حکومت کو بٹالوی کے خلاف کر دوں گا تو شاید میرا جو جرم ہے میرے پہ بٹالوی کو دھمکی دینے کا, الہامی دھمکی, وہ شاید کم ہو جائے. مطلب میری حکومت سے خیر خواہی ذرا زیادہ مطلب ہو جائے گی. یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ اگر انصر رضا ہمیں دھمکیاں لگائے اور پھر حکومت کو کہے کہ جی یہ ہمارا, یہ لوگ تو اس قسم کے غلط خیالات رکھتے ہیں حکومت کے خلاف یا حکومت کے مقاصد کے خلاف, اس لیے میرا ان کو دھمکی لگانا جو ہے وہ ٹھیک ہے. یہ وہی سوچ چل رہی ہے. مطلب اس نے اب آپ نے چونکہ نام اس کا لے دیا, وہ اس قابل تو ہے نہیں کہ اس کا نام لیا جائے, لیکن اس شخص نے حقیقتاً, میں نے وہ ای میلز دیکھ رہا تھا کہ امام شہریار صاحب کے بارے میں کہ جی میں حکومت کو شکایت لگاؤں گا, میں آپ کی یہ کروں گا وہ کروں گا. مطلب یہ نیچ حرکتیں انہوں نے اپنے اس نبی اور اپنے اس مطلب مسیح سے سیکھی ہوئی ہیں. جماعت احمدیہ قادیانیہ کی شخصیت مرزا صاحب کی شخصیت کی عکاس ہے. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے جی. اور اس گواہی پر سالہ سال تک اور اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ میں نے ان لوگوں کے ان اعتقادات سے انکار نہ کیا کہ جو ان لوگوں کے دلوں میں جمے ہوئے تھے کہ دنیا میں ایک مہدی آئے گا اور نصارہ سے لڑے گا اور اس کی مدد کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور زمین پر کسی کافر کو نہیں چھوڑیں گے اور کافروں کی دولت مولویوں اور دوسرے مسلمانوں کو ملے گی. اور سوری میں نے آپ کو روکنا ہے کہ اس سے پہلے جب آپ یہ جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں کہ اس گواہی پر سال تک اس وقت تک قائم رہا جب تک میں نے ان لوگوں کے ان اعتقادات سے انکار کیا. کیا مرزا صاحب محمد حسین بٹالوی صاحب کے اعتقاد سے علیحدہ کوئی اعتقاد 45-50 سال کی عمر تک ان کے اعتقادات وہی تھے, دونوں کے ایک ہی ہیں؟ بالکل. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جب تک میں ان اعتقادات سے پھر نہیں گیا. یہ جو لفظوں سے مرزا صاحب نے کھیلا ہے دوستو, یہ چیز پلیز آپ اگر یہ کتاب کھول کے ان الفاظ کو دیکھیں کہ اس وقت تک قائم رہا جب تک میں ان لوگوں کے ان اعتقاد سے انکار کیا جو ان لوگوں کے دلوں میں جمے ہوئے ہیں. مرزا صاحب اب کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اعتقادات کچھ اور تھے اور میرے ان کا اعتقادات کچھ اور تھے, جبکہ مرزا صاحب براہین احمدیہ تک یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں, آسمان پر ہیں, وہ آئیں گے. Is that right? بالکل. اور محمد حسین بٹالوی صاحب کے بھی یہی اعتقاد ہیں. بالکل. اب یہاں دیکھیں ایک اور بات اس کے اندر خالی اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے. سر سید احمد کے اعتقادات بھی یہی تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے. ذرا غور کیجیے گا, مگر انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. نہیں دوبارہ نہیں آئیں گے تو مطلب ان کے تو شروع سے یہ چیز رہی ہے. نہیں, یہ تو بعد میں انہوں نے اڈاپٹ کیا نا اس سے. بالکل. مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان پہ کفر کے فتوے لگے ہوں گے, مگر جس طرح یہ محمد حسین بٹالوی صاحب ہیں ان کی وہ مرزا صاحب کی مخالفت اعتقادات کی وجہ سے نہیں کر رہے. فروعی مسائل میں اعتقادات پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا ہوتا. وہ تو کر رہے ہیں جو انہوں نے مسلمہ کذاب کے کان خود رہے اور دعویٰ جات اپنے عیسیٰ کے ہونے کے دعویٰ جات کیے, اس کی وجہ سے دوستی میں خلل آیا نا. ہاں میں لیکن یہاں پہ صرف یہ انکار ہے, مرزا صاحب پوائنٹ یہاں پہ یہ بنا رہے ہیں میری نظر میں, وہ جو الفاظ کے اندر پوائنٹ بنا رہے ہیں کہ جی یہ تمام اس لیے ہوا کہ میں نے مولوی محمد حسین بٹالوی کے اعتقاد سے مطلب انکار کر دیا کہ جو وہ مانتا تھا میں نے اس کو جب تک چھوڑ دیا. یہاں پہ وہ مطلب اپنے آپ کو علیحدہ اس سے کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے کچھ اور تھے, میرے تھے, جب تک میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا تو ٹھیک ہے. وہ یہ شو کر رہے ہیں. حالانکہ بات یہ یوں نہیں ہے. اور کافروں کی دولت میں یہ کہتا ہوں اگر مرزا صاحب خالی اعتقاد بدل لیتے
مگر اپنے آپ کو نبی اللہ اور مسیح اور وغیرہ نہ کہتے تو شاید محمد صاحب بٹالوی صاحب ان سے کنارہ کشی کر لیتے. جیسے یہاں پہ آپ بات کریں کہ جیسے سر سید احمد ہاں کیونکہ اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا لیکن اس نے بڑا کلیئر کٹ مطلب مرزا صاحب نے تو ویسے لیا ہی اس سے ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. بالکل جی. اور کافروں کی دولت مولویوں اور دوسرے مسلمانوں کو ملے گی. اب یہ اتنی بچگانہ آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں. کہاں سے آگی دولت مطلب ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اور اتنی دولت ملے گی کہ وہ اس کے رکھنے سے عاجز آ جائیں گے. ان بے بنیاد اور بیہودہ قصوں کو میں نے قبول نہیں کیا اور بار بار لکھا کہ یہ خیالات حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں اور سراسر لغو اور باطل ہیں. اور نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ بھی ظاہر کیا کہ میں خدا تعالیٰ کے ارادہ کے موافق اور اس کے الہام سے مسیح موعود کے نام پر آیا ہوں اور میں لوگوں پر اب پھر وہ نام پر آیا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے یہ کہ اللہ نے میرا نام مسیح موعود رکھا, اب یہ کہ نام پر آیا ہوں وہ پھر گئے. اور میں لوگوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ عام مسلمانوں کی یہ اعتقاد کہ بنی فاطمہ سے ایک مہدی اٹھے گا اور مسیح آسمان سے اس کی مدد کے لیے آئے گا, پھر وہ زمین پر کافروں کے ساتھ لڑیں گے اور نصارہ کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوں گی اور مولویوں اور ان کے ہم خیال لوگوں کو انعام دینے کے لیے بہت سا مال اکٹھا کیا جائے گا جس سب جھوٹے اور بے اصل خیالات ہیں, بلکہ ایسی لڑائیاں کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. صرف روحانی طور پر غافل لوگوں کی اصلاح منظور تھی, سو اس اصلاح کے لیے میں آیا ہوں. اب یہاں واضح ہو جائے کہ ایک اور جگہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ بنی فاطمہ سے بھی کوئی مہدی آ سکتا ہے اور 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں. ہم جب انجام آتم کو لے کے آئیں گے کتاب کو, اس میں یہ آپ کو یہ یاد دہانی کروائیں گے کہ یہ مرزا صاحب نے بیان کے تضاد میں کہا ہوا ہے. اور جس دولت کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب مسیح واپس آئیں گے مسیح ابن مریم تو دولت اتنی ہوگی کہ کوئی لے گا نہیں. تو اسی کو تو اسی نام سے تو روحانی خزائن انہوں نے رکھا ہوا ہے. مطلب اب مرزا صاحب ویسے چوئی صاحب یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ عام مسلمانوں کے یہ اعتقاد کہ بنی فاطمہ سے ایک مہدی اٹھے گا. دیکھیں مسلمانوں کا اعتقاد کہاں سے بنے گا, یا قرآن سے یا حدیث سے. تو مطلب یہ بات مرزا صاحب جو لفظوں سے کھیلتے ہیں. دوستو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ میرا ایک آرٹیکل بھی ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں الفاظ کے کھلاڑی ہیں. اب وہ سیدھی بات نہیں کر رہے کہ میں اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں یا نہیں مانتا کہ جو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مہدی جو ہے وہ بنی فاطمہ سے ہوگا. اب انہوں نے ڈال دی کہ مسلمانوں کا اعتقاد. سوال مسلمان کہاں سے اعتقاد لے گا, یا حدیث سے لے گا یا قرآن سے لے گا. تو یہ لفظوں سے کھیلنا مرزا صاحب, یہ آپ جب میں پھر وہی بات کہ مرزا صاحب کی کتابوں کو جب آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب لفظوں سے کیسے کھیلا کرتے تھے. جی چوئی صاحب. ہاں, اور یہ جو مسلمانوں کے لیے احمدیوں کے دل میں نفرت ڈالی ہوئی ہے یہ بھی یہیں سے آغاز ہوا ہے. بالکل سر. سو یہ آواز میرا ان لوگوں کو نہایت برا معلوم ہوا کیونکہ کروڑ ہا خیالی روپوں کا نقصان ہو گیا. یہ چوئی صاحب یہ کروڑ ہا خیالی روپوں کا نقصان. اچھا عزیز دوستوں, میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ آپ کتاب کھولیں کشف الغطا, اس کے صفحہ نمبر 19 پہ چلے جائیں. میرے پاس جو مطلب ایڈیشن ہے اس میں کشف الغطا کا صفحہ نمبر 19 ہے. اس میں دیکھیں کروڑ ہا خیالی روپوں کا نقصان ہو گیا. مرزا صاحب نے اتنی بڑی فونٹ کر کے لکھا ہوا ہے. یہ پہلی ایڈیشن ہے. یہ اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو یہ مطلب بڑا موٹا اس کے اندر خیالی روپے جو ہے بڑی فانٹ کے اندر. تو اب اگر مرزا صاحب ٹھٹھا مذاق کر سکتے تھے جس طرح ہم نے اپنی چوتھی قسط میں جنہوں نے ان کے خلاف ٹھٹھا مذاق کیا ان کو تو انہوں نے دھمکیاں دے دی, اور یہاں بھی تو ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں خیالی روپوں کا نقصان ہو گیا اور لوٹ کے مالوں سے قطعی نا امیدی ہو گئی. اور مسیح موعود اور مہدی کی جگہ ایک غریب انسان آیا جو لڑائیوں سے منع کرتا اور بغاوت کے پلید منصوبوں سے روکتا. یہ بغاوت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے. اور بڑی فانٹ میں بھی اسی لیے لکھتے ہیں. اور غریبانہ زندگی کی تعلیم دیتا ہے. پھر ایسا انسان ان لوگوں کو کیوں کر اچھا معلوم ہوتا, ناچار اس کے قتل اور سلیب دینے کے لیے فتوے لکھے گئے. اب میں نے نہیں سنا کہ ان کی سلیب کے لیے فتویٰ لکھا ہو. آپ سے پوچھنے والا تھا کہ کیا اس وقت کوئی ایسا مطلب دیکھیں اگر ایک شخص مثال کے طور پہ قادیان کے اندر بھی ایک دو جو لوگ تھے ذہنی طور پہ مطلب وہ کہلاتے تھے جیسے مجنون سے لوگ ہوتے ہیں, مطلب کہ یہ کر دو وہ کر دو. اگر اس طرح کسی ایک مطلب ان پڑھ جاہل اجڑ کسی کہہ لیں کہ جسے یہ چاہے مولوی کہیں کہ کسی نے کہا جی اسے مار دو جی یہ فلاں یہ جھوٹا ہے,
تو کیا وہ پوری امت مسلمہ کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہی تو ہم آج تک کہتے کہتے روتے آئے کہ مسلمانوں سے نفرت نہ کرو. اگر کوئی کونے کی مسجد کا مولوی اس قسم کا بیان دے دیتا ہے تو اس کو پوری امت پہ لاگو نہ کرو. یہ انسانیت نہیں ہے. ان کی بیویوں اور اس کی جماعت کی عورتوں پر جبراً قبضہ کرنا اور ان سے نکاح کرنا دینداری کا اصول ٹھہرایا گیا. اب یہاں پہ فٹ نوٹ دیا ہوا ہے جس میں اندر حوالہ دیا ہوا ہے کسی اخبار کا, ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. گالیاں دینا اور جھوٹی تہمتیں لگانا اور اس کی بیوی کا ذکر کر کے پلیت تہمتوں سے اس کو متہم کرنا ثواب کا کام سمجھا گیا. اور پھر دوبارہ غیظ و غضب ان لوگوں کا اس بات سے بھی چمکا کہ محمد حسین نے اپنے ایک رسالہ میں سلطان روم کی بہت تعریف کی تھی. اس کے مقابلہ پر میں نے ایک سفیر روم کی ملاقات کے بعد یہ اشتہار دیا کہ ہمیں سلطان روم کی نسبت سلطنت انگریزی کے ساتھ زیادہ وفاداری اور اطاعت دکھلانی چاہیے. اب یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ میں نے چونکہ سلطان روم کے سفیر کی بےعزتی کی تھی اس لیے یہ میرے مخالف ہے. حکومت کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, ایک قسم کی حکومت کی خوشامد کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا مجھ سے کہ یہ جو اشتہار ان کے خلاف شائع ہوئے اگر تو اس کی جماعت کاپی رکھے اور اس کی کاپی دکھائے. لیکن یہاں پہ یہ بات جو سب ایک چیز یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ, مثال کے طور پہ انہوں نے جو تھی سفیر روم جو سلطان روم جو تھا اس کی نسبت مطلب جو کچھ بھی انہوں نے کی اس کی مخالفت جو کی اور انگریز کی جو مطلب وفاداری یا چاپلوسی جو بھی کہہ لیں وہ تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن سوال ہے کہ سلطان روم کی مطلب انہوں نے سلطان روم اصل میں خلافت عثمانیہ کا نام ہے. وہ اس وقت ایسٹرن رومن امپائر خلافت عثمانی مسلمانوں کا جو خلیفہ تھا والی حرمین شریفین تھا. اس کی کیوں مخالفت کی؟ اس کی مخالفت اس لیے کی کہ وہ اس وقت پولیٹیکلی انگریز حکومت کے خلاف تھا. تو اب وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. بیسیکلی وہ بجائے اس کے کہ حکومت سے معافی مانگیں کہ میں جو انہوں نے اگلے سال مانگ لی, ٹھیک ہے, وہ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ باغی ہے اور یہ میری وفاداری اور میری جو حکومت کے ساتھ وہی انصر رضا والا. پھر میں مثال دوں گا. کیا یہ نہیں ہے کہ سلطان روم چونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ کو مطلب وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے مسلمان کو, تو یہ اس لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اس کی موجودگی میں ان کا دعویٰ نہیں چل سکتا. ہاں, نبی اللہ تو آ ہی نہیں سکتا. اور اسی لیے مرزا بشیر الدین محمود نے خلافت موومنٹ وغیرہ کا بھی اپوز کیا کہ ان کے ہوتے ہوئے تو یہ کام نہیں, ان کا کام نہیں چل سکتا. ہاں بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. اس سلطنت کے ہمارے سر پر وہ حقوق ہیں جو سلطان کے نہیں ہو سکتے, ہرگز نہیں ہو سکتے. اور میری تحریر پر مولویوں نے بہت شور مچایا, ان سخت گالیاں دیں اور میرے ساتھ اتفاق کے رائے صرف سر سید احمد خان کے CSI نے کیا. یہ بھی بات غلط ہے. بہت سارے مسلمان جو انڈیا کے تھے وہ سلطان روم کو اپنے اوپر حکومت نہیں مانتے تھے, ان کو ایک پیشوا مانتے تھے مسلمانوں کا, والی حرمین, جس طرح سعودی عرب کے والی حرمین ہے. اور یہ بات غلط ہے چونکہ انگریزوں سے پہلے مغلیہ دور میں بھی نہ تو خلافت عثمانیہ نے مغلیہ سلطنت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا, نہ مغلیوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا. یہ اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی کرتے ہوتے تھے آپس میں, اور یہ آپس میں ریسپیکٹ سے رہتے تھے. اور نہ مغلیہ بادشاہ نے خلیفہ کا لقب اپنے لیے استعمال کیا. تو یہ خلافت عثمانیہ کی اور ان کی آپس میں ایگریمنٹ تھی. بلکہ آخری خلیفہ عثمانی جو تھے ایگریمنٹ تھی یا ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کہ ان کے علاوہ ہم ہیں ہی نہیں, وہ ہے. یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو والی حرمین رہا ہے, جو والی حرمین رہا اسی کے لیے ہے, یہ اسی کے لیے ہے. باقی جو سلطنتیں ہوتی تھی مسلمانوں کی وہ گورنر کی حیثیت سے وہ ان کے انڈر نہیں تھی. نہیں, میرا مقصد ویسے ان کا کہ یہ اسلامی سلطنت ہے, لیکن جو منصب خلافت ہے وہ ان کے. اب جو ملیشیا میں اسلامی بادشاہت تھی یا انڈونیشیا میں اسلامی بادشاہت تھی اس دور میں, یا انڈیا میں تھی مغلیہ دور میں, وہ خلافت عثمانیہ کے تابع نہیں تھی, مگر وہ اپنے آپ کو خلیفہ کا خطاب. ہاں, تو یہ ایک لحاظ رہا کہ والی حرمین جو تھے وہی خلیفہ کہلائے اور مسلمانوں کے نمائندہ کہلائے. اور اس دور میں جو باقی سلطنت یہ ٹائٹل انہی کے لیے, یہ ٹائٹل انہی کے لیے تھا. اور کیا جیسا کہ میں ان کی کلام کو جس کو انہوں نے اپنے اخبار میں شائع کیا تھا اسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں. یہ ہم سیکنڈ قسط میں, تھرڈ قسط میں دے چکے ہیں. میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ بجز ان وجوہ کے اور کوئی وجہ عداوت ان لوگوں کی میرے ساتھ نہیں ہے. یہ اب سراسر جھوٹ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں میں جھوٹ کہا ہے, ٹھیک ہے, کہ وجہ عداوت جو ہے عداوت نہیں ہے.
ایک شخص جو دعوی نبوت کرتا ہے مسلمانوں کا فرض بن جاتا ہے کہ اس کو غلط ثابت کیا جائے، جس طرح کہ ابو بکر صدیق کے دور کے اندر مسلمہ کذاب اور باقی لوگ کھڑے ہوئے، مسلمانوں کا ایک فرض بن گیا کہ اس کو سٹاپ کیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ جو دیکھیں پاگل تو بہت سارے پیدا ہوتی ہیں، مگر جب ایک شخص اس قسم کا لکھتا ہے تو اس کے خلاف، جس طرح اب ہم کر رہے ہیں، ہم یہ ان کی باتوں کو واضح کر رہے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ عداوت ان لوگوں کے میرے ساتھ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے، اس کے اندر اپنے دعوی کو گول کر گئے ہیں، اپنے تمام دعوی کو، جو مسلمانوں کو ذریت البغایا، کنجریوں کی اولاد، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ انہوں نے کہا ہوا ہے، دعوے تو نہیں، مغلظات ہیں، مغلظات، وہ سارے یہاں گول کر گئے ہیں. بس کہتی ہیں کہ میں نے تو لوگوں کو حکومت سے، بغاوت سے روکا اور یہ میرے مخالف ہو گئے. کتنے معصوم بن رہے ہیں. چوئی صاحب بات ہماری تھوڑی سی ایک سائڈ پہ نکلے گی اور لمبی ہو جائے گی، لیکن انتہائی ضروری ہے میرے اپنے خیال سے کہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کو یہ تمام چیزیں لکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ دعویٰ ان کا مسیح ابن مریم کا اور مہدی کا ہے، اور یہ جو ہے ایک مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے، جس کا سیاست سے، دنیاوی بادشاہت سے، دنیاوی مطلب امارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے یہ جو سارا سلسلہ مرزا صاحب تانا بانا بن رہے ہیں، کسی کو برا، کسی کو اچھا، کسی کی وفاداری، کسی کی چاپلوسی، کسی کو یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ کتاب تو لکھی تب گئی تھی جب ڈاکٹر مارٹن کلارک کیس کے اندر حکومت نے ان کو وارننگ دی تھی. اس لیے یہ تو اپنی جان بچا رہے ہیں، ان کے جو زیر عتاب آئے ہوئے ہیں حکومت کے، اور یہ پھر جب باز نہیں آئے تو اگلے سال ان کے اوپر کرمنل کیس ہوا. سو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایک شخص جو ایک مذہبی دعویٰ رکھتا ہے، روحانیت کی بات کرتا ہے، لیکن دنیاوی گورنمنٹ جو ہے وہ بھانپ لیتی ہے. وہ اس کی فراست یہ ہے کہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ شخص کون سا راستہ اپنائے ہوئے ہے، یہ امن عامہ کے لیے خطرہ ہے، یہ کوئی اللہ کی یا یہ ایسی ویسی روحانی باتیں نہیں ہیں، اور جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ جو ہے اقرار نامہ مطلب لکھ کے دیا. حالانکہ دوستو غور کیجئے کہ ایک شخص کو خدا کہتا ہے کہ تم نبی ہو، تمہیں میں کھڑا کر رہا ہوں، اور وہ اگر کسی کی موت کی پیش گوئی کرتا ہے، اور اگر وہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو کیا اس کے پاس اپنا اختیار ہے کہ وہ چیز کو کہے کہ اچھا میں چپ کر جاتا ہوں، یا میں اس ایگریمنٹ کے تحت آگے نہیں بات کروں گا؟ وہ تو اگر آپ کو تاریخ سے دیکھیں کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، مجھے جو کچھ میرے اللہ نے کہا ہے میں تو وہ پیغام دوں گا. نبی کی یا اللہ کی طرف سے معبوس شخص کی تو یہ حیثیت ہوتی ہے. تو چوئی صاحب یہ مطلب I couldn't understand کہ بھائی یہ کس طرح سے عدالت کے اندر جا کے ایک حاکم کے سامنے، یا تو حاکم اعلیٰ اللہ کے سامنے بندہ کرے نا تابع، کہ دنیاوی بندے کے سامنے جا کے کہہ دی اچھا جی ٹھیک ہے میں اللہ سے کہتا ہوں اب مجھے اور الہام نہ کرنا، مجھے اور کوئی پیش گوئیاں نہ دینا. ہم اس ویڈیو کے اینڈ پہ ان کا اقرار نامہ ڈال دیں گے، لوگ خود پڑھ لیں پلیز. کہ انہوں نے کہا کہ میں دعا سے باز آتا ہوں، میں الہام سے باز آتا ہوں، میں ہر قسم کی پیش گوئی سے باز آتا ہوں. سنیں آپ دوستو یہ بات کہ ایک شخص جو خدا کی طرف سے معمور ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ ایک انسان کے آگے، ایک دنیاوی عدالت کے آگے یہ کہہ رہا ہے، لکھ کے دے رہا ہے اپنے ہاتھوں سے. مرزا صاحب کے سائن ہے اس کے اوپر. جی جی جی. اور مرزا صاحب کے کیا خواجہ کمال الدین کے سائن ہے ساتھ. آپ اس کو دیکھ لیجیے. گورنمنٹ انگریزی کے عالی مرتبہ حکام ان لوگوں کے اشتہارات کو غور سے پڑھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی درندگی کس حد تک پہنچ گئی ہے. اور میری تعلیم جو مدت 19 برس سے اپنی جماعت کو دے رہا ہوں وہ بھی اس محسن گورنمنٹ پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی. میں نے اپنی جماعت کے لیے لازم کر دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی بدی کا مقابلہ نہ کریں اور غریبانہ طرز پر زندگی بسر کریں، اور اپنے نفس پر بھی میں نے یہی الزام لازم کیا ہے کہ ان پلید تہمتوں اور بہتانوں کے مقابل پر خاموش رہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ اب میں کیا کہوں، آپ لوگوں نے نیٹ کے اوپر یہ چیزیں عام دیکھی ہیں، لیکن مطلب پھر بھی شاید جماعت احمدیہ کے افراد جو ہے مرزا صاحب کی اس خوبصورت اور انتہائی پیاری باتیں جو مسیح موعود کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں،
اے ذریت البغایا، اے خنزیر کی اولاد، اے کتیوں کے بچوں. مطلب یہ خاموشی ہے یہ مرزا صاحب کی، اندازہ کریں. اسی وجہ سے ان لوگوں کے اوباشانہ باتوں کے مقابلہ پر ہمیشہ میں نے اور میری جماعت نے خاموشی اختیار کی. استغفر اللہ. اس سے بڑا دنیا میں اور کیا جھوٹ ہوگا. جماعت والے اپنی شرمندگی، اپنی خفت کو مٹاتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو انہوں نے اس جواب میں جب ان کو کہا گیا، جب فلاں کو کہا گیا، جب رسول کریم کو کہا گیا، تو ان کے ڈیفنس کے لیے مرزا صاحب نے وہ ساری گندی باتیں کی ہیں. مرزا صاحب اپنی قلم سے لکھ رہے ہیں. چوئی صاحب اس کو پھر پڑھیے گا کہ ان پلید تہمتوں اور بہتانوں کے مقابل پر خاموش رہوں. اس وجہ سے اسی وجہ سے ان لوگوں کی اوباشانہ باتوں کے مقابل پر ہمیشہ میں نے اور میری جماعت نے خاموشی اختیار کی. قادیان کے آریہ اور ہم کے اندر جو گند انہوں نے دیا ہوا ہے. تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے کردار کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. انسان کا کریکٹر اس کے قول و فعل کے تعداد سے پہچانا جاتا ہے. چوتھی قسم میں، تیسری قسم میں ہم نے یہ کہا تھا اس کتاب کی کہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے کہ جس کے قول و فعل کی تعداد میں ہو اس کا کوئی مرید نہیں رہتا. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیسے اس شخص کے مرید رہ سکتے ہیں جس کے قول و فعل میں اتنا بڑا نہ صرف تعداد بلکہ خلیج ہے. یہ جو الفاظ پڑھے ہم نے، اسے آپ پڑھ لیجئے اور مرزا صاحب کی دوسری کتابیں پڑھ لیجئے، پھر دیکھ لیجئے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے کیا کہیں پہ بھی یہ چیز میچ کرتی ہے. ایک منصف غور کر سکتا ہے کہ یہ کس قدر دل دکھانے والا طریق تھا کہ اس محمد حسین مولوی نے محمد بخش جعفر دٹلی اپنے دوست کے ذریعہ سے یہ اشتہار میری نسبت دیا کہ اس شخص کی بیوی اس کی جماعت سے آشنائی یعنی ناجائز تعلق رکھتی ہے. پھر وہ چوتھی قسم میں ہم نے بڑا ہنس کے اس کا ذکر کر دیا ہے. آپ دوبارہ اس کو سن لیجئے گا. یہ سارا واقعہ تھا کیا. تعلق رکھتی ہے مگر میں اس بہتان کے سننے سے خاموش رہا. پھر ایک دوسرے اشتہار خاموش رہے کہ وہ پیروڈی جعفر زٹلی نے کی ہی ان کی محمدی بیگم ایک شادی شدہ مسلمان عورت کے بارے میں اشتہارات جو مسلسل کئی سال سے شائع کر رہے تھے کہ میرا اس سے نکاح ہوا ہے آسمان پہ، اس کے مقابل پر ایک رسالے نے ان کی ٹھٹھا مذاق کیا بقول ان کے. چونکہ مرزا صاحب نے جو اخبار نور افشاں کے اندر محمدی بیگم کے بارے میں جو اشتہار دیے اور جس طرح کی باتیں کی ہوئی، آپ خود اندازہ کیجئے کہ کوئی شریف النفس، کوئی بھی شرفاء میں سے کسی خاتون کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کر سکتا ہے. اور یقیناً اگر ان کی بیوی کے بارے میں کسی نے بھی ایسی بات کی ہے تو یقیناً وہ غلط بات کی ہے. اور مرزا صاحب پر بھی لازم تھا کہ اگر کسی نے غلط بات کی ہے تو مرزا صاحب آپ کیوں اس کو اچھال رہے ہیں، کیوں لے کے چل رہے ہیں. شریف آدمی کا کام ہوتا ہے کہ شرافت سے اپنی خاموشی اختیار کرے، اور آپ اپنی کتابوں کے اندر ان چیزوں کو خود ہی مشتہر کیے چلے جا رہے ہیں. اب یہ میں کہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں خاموش رہا. جو نفسیاتی مطلب یہ دو شخصیتیں ہیں کہ مرزا صاحب کے اندر اتنا علم اور اتنا ان میں شعور تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے، مگر وہ باز نہیں رہ سکتے تھے. وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے تھے جس طرح کہ ہم عام انسان روک سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے تھے. جب ان کا وہ سائڈ سامنے آتی تھی تو وہ جو ان کے ذہن میں آتا تھا بے قابو ہو جاتے تھے. مگر یہاں پر چونکہ وہ زیر عتاب آئے ہوئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ میرے پہ کیس ہو سکتا ہے، اب ان کو پتا ہے کہ ایک شریف آدمی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، اور اسی لیے ہم کوئی لفظ چھوڑتے نہیں ہیں مرزا صاحب کی کتابوں میں سے. یہ تو صرف منافقت ہوئی نا کہ ڈیول پرسنالٹی والی بات ہے کہ منافقت کے وہاں پہ ایک جگہ پہ مطلب باقاعدہ مغلظات کہنے، دوسری جگہ پہ کہنا دیکھیں جی کہ مجھے کچھ کہا ہے تو میں خاموش ہوں. اصل میں مرزا صاحب کو یہ نا وقتاً فوقتاً یہ کتابیں اشتہار شائع کرتے رہتے تھے. ان کو امید ہی نہیں تھی کہ یہ ایک مجلد ہو کے ایک سیٹ کی صورت میں آئیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ آئیں گی اور بس یہ گئیں، جنہوں نے پڑھی انہوں نے کر لی. تو یہ روحانی خزائن کا سیٹ بنا کر 100 سال بعد ان خزائن کو چودھری اکبر اور ایک شیخ جو ہے وہ اس طرح بھی دنیا کے سامنے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا صاحب کے جو خلفاء تھے، حکیم نور الدین، مرزا بشیر الدین محمود، مرزا ناصر، مرزا طاہر، اور یہ ہمارے جو خیر سے اب جو ہیں اعلیٰ حضرت مسرور میاں، کہ یہ لوگ ان چیزوں کا مطلب مرزا صاحب کی کتابوں کا یہ درس دیتے، یہ پڑھ کے بتاتے اپنے لوگوں کو، ماننے والوں کو، احمدیوں کو.
मतलब ये लोग नहीं तो कम से कम आप इनकी जमात का चाहिए कि जो बजाय सुबह शाम मौलवियों को और मुसलमानों को बुरा भला कहने के और इन पे खुतबे देने के मिर्जा साहब की किताबें जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, इस तरह पढ़े MTA पे यहाँ अच्छा खामोश रहा। फिर एक दूसरे इश्तिहार में लिखा कि सुना है कि ये शख्स मर गया और इसका गोश्त कुत्तों ने खाया। ये हम चौथी किस्म में सारा बयान कर चुके हैं। मैंने फिर भी सब्र किया। फिर मेरी निस्बत लिखा कि हमें इल्हाम हुआ है कि इसकी बीवी आवारा होकर मोहम्मद बख्श जाफर जटली से निकाह करेगी। अब यार कोई शरीफ आदमी की बीवी के बारे में कोई बात करे तो वो इस तरह इश्तिहार में शाया कर उसको करता है। ना तो किसी की बीवी की इज्जत छोड़ी और ना अपनी बीवी की। मतलब यहाँ पे मतलब उस बेचारी नुसरत जहां जिनसे आप हजरत अम्मा जान कहते हैं और नौजुबिल्लाह उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, और या इसके बारे में भी मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो किताब है नुसरत जहां साहिबा के बारे में उनकी सीरत पे जो किताब लिखी गई है उसका जिक्र हम करेंगे, उस पर भी आएगा ये सिलसिला कि आप हैरान हो जाएंगे कि उसकी शान में क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। अब उस औरत को यहाँ पे मतलब मिर्ज़ा साहब जिस तरह जलील कर रहे हैं, जो कुछ उनके बारे में, कोई शरीफ आदमी अपनी बीवी के बारे में इस तरह नहीं लिखेगा जिस तरह मिर्ज़ा साहब उसको निगाह कर रहे हैं। इसकी ये एमडीओ के पैसे से कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ की या तो आपके बिल्कुल हम भूल गए, मैंने कभी जिक्र नहीं किया उसका। आवारा होकर मोहम्मद जाफर जटली से निकाह करेगी और मोहम्मद हुसैन निकाह पड़ेगा, ये हम चौथी किस्त में कर आए हैं जिक्र। फिर भी मैंने सब्र किया। फिर एक और इश्तिहार में मुझे एक रीछ करार देकर एक तस्वीर रीछ की बनाई और उसके गले में रस्सा डाला और साथ इसके गालियाँ लिखी। और फिर एक और इश्तिहार में ये इल्हाम जाहिर किया कि ये शख्स कैद हो जाएगा और कोड़ी हो जाएगा। कोड़ी लेपर जिनको नहीं पता, एक बीमारी होती थी, अब आजकल भी कहीं कहीं होती है। और फिर इसी मोहम्मद हुसैन ने इशाअत सुन्नह में एक जगह लिखा कि ये शख्स खूनी है, बदकार है और बागी है। इन तमाम इश्तिहारात के बाद इन लोगों ने बार मुबाहला की दरख्वास्त की और इन दरख्वास्तों में भी गालियाँ दी। आखिर नरमी और मलाइमत से मेरी तरफ से 21 नवंबर 1898 का इश्तिहार निकला जिसका सिर्फ ये मतलब था कि खुदा हम दोनों में से झूठे को जलील करे, मगर इल्हाम में जिल्लत के साथ मिसल की शर्त रखी गई थी। अब ये है सारा मुद्दा, ये सारा बयान करने का शेख साहब कि मैंने जो भी मोहम्मद हुसैन के बारे में इश्तिहार 21 नवंबर शाया किया, हुकूमत बरतानिया मेरी गलती नहीं है, ये कुत्ता कमीना है और इसने मुझे भी ये कहा, ये लेकिन साहब मुझे ये नहीं समझ आती कि जब ऊपर लफ्ज़ उन्होंने लिखा है कि बार बार मुबाहला की दरख्वास्त दी गई और नीचे कहते हैं जिसका सिर्फ ये मतलब था कि खुदा हम दोनों में से झूठे को जलील करे। अहमदी दोस्तों, खुदारा एक बात और कीजिएगा, मैं फिर वही अर्ज करूँगा कि मिर्ज़ा साहब से बड़ा अल्फाज का खिलाड़ी और कोई नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जो अक्लमंद और सियाना कौवा होता है ना, वो हमेशा गंद पे गिरता है। अब मुझे ये बताएं, हम दोनों में से झूठे को जलील करें, मिर्ज़ा साहब अपने आप को किस मुकाम पे ला रहे हैं, या मोहम्मद हुसैन बटालवी या जाफर जटली जिसको भी लेके आ रहे हैं उसको क्या मुकाम दे रहे हैं, किस लेवल पे अपने बराबर खड़ा कर रहे हैं? क्या दावे के अंदर खड़ा कर रहे हैं या इस ज़िमन में कर रहे हैं कि हम दोनों में से जो शख्स भी, I'm sorry for my language, कि हम दोनों में से जो भी बकवास कर रहा है खुदा उनमें से झूठे को करे। मकसद मिर्ज़ा साहब अपने बराबर जो खड़ा कर रहे हैं किसी को, किस हवाले से खड़ा कर रहे हैं और किस हवाले से कह रहे हैं कि अल्लाह हम दोनों में से झूठे को जलील करे। अब ये थिंक अबाउट दैट। हाँ, अब ये आखिरी जो फिक्र है मैं जरा आपसे कमेंट कर दूं, मगर इल्हाम में जिल्लत के साथ मिसल की शर्त रखी गई थी। अब जरा आप खेल देखें। एक तरफ इश्तिहार दिया, एक तरफ कह रहे हैं कि मैंने 21 नवंबर 1898 का इश्तिहार इसलिए दिया कि ये लोगों ने नंबर 1 हुकूमत के मुखालिफ थे, नंबर 2 मेरे बारे में ठट्ठा मजाक किया और मेरी बीवी के बारे में, नंबर 3 इन्होंने मुझे मुबाहले की कई दरखास्तें दी। इसलिए मैंने तंग आके ये शो ये करना चाह रहे कि मैंने मजबूरन 21 नवंबर का मैंने इश्तिहार दिया जिसपे कि हुकूमत ने नोटिस लिया। ये सारा अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, मगर मेरे इश्तिहार में भी जिल्लत के साथ मिसल की शर्त इल्हाम में। अब इश्तिहार के नीचे एक आय जज़ाउ सजियतुम बिमिस्लिहा इतनी सी छोटी सी लिखी हुई थी। अब उससे ये पूरे इश्तिहार का मतलब चेंज करना चाह रहे हैं। हुकूमत ने 21 नवंबर के इश्तिहार का नोटिस लिया
کہ یہ تم محمد حسین کے ساتھ وہی کرنا چاہ رہے ہو جو لیکرام کے ساتھ ہوا، جو ڈاکٹر مارٹن کلارک کے ساتھ ہوا، بعد آ جاؤ. اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شرط ذلت کے ساتھ مثل کی شرط رکھی گئی تھی کہ جو یہ رکھی گئی نہیں اشتہار کے اندر، یہ ایک اس کے اندر آیت قرآنی جو کہ مضمومہ الہام تھا، اس کے اندر کوئی شرط رکھی نہیں گئی تھی. یہ سراسر جھوٹ ہے. کوئی وہ 21 نومبر کا اشتہار پڑھنے والا یہ شرط نہیں بیچ میں اس کو ملے گی. یہ صرف ایک الہام کی تشریح ہے. اب جوئی صاحب کے الفاظ پہ غور کیجئے. جوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس اشتہار کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، یہ چیز نہیں ملے گی. اس پہ غور کیجئے گا. ہاں، اب وہ جب اشتہار آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں جزاء السیئۃ بمثلھا سے مقصد ان کا یہ تھا کہ برائی کا مقابلہ برائی سے کرو. وہاں مقصد یہ تھا، وہاں پہ اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ برائی کی جزا برائی ہے. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الہام اس لیے تھا کہ جو انہوں نے کیا میرے ساتھ اس کے جواب میں ہے. تو وہ لفظوں ٹھیک ہے، غرض جو کچھ مجھ میں اور ان میں آج تک واقعہ ہوا اس کی یہی کیفیت تھی جو میں نے بیان کی. اور محمد حسین اور محمد بخش رافع زکلی کے تمام گندے اشتہار میرے پاس موجود ہیں جن کا مضمون بطور خلاصہ اس رسالہ میں لکھ دیا گیا ہے، اور ان کی تاریخ طبع بنام مطبع ذیل میں لکھتا ہوں. جی ہم پڑھیں گے نہیں، یہ پورا ایک ٹیبل ہے ایک صفحے کا جس کے اندر انہوں نے وہ جو ان کے مزاحیہ اخبار کے اندر جو آئے وہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. نیچے ایک فٹ نوٹ بھی ہے، وہ ہم نہیں پڑھیں گے چونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آخر پر یہ امر قابل غور حکام ہے کہ صدہا معزز و شریف انسان میری پاک زندگی کے گواہ ہیں، اور خود میری جماعت کے معزز عہدیدار جو گورنمنٹ کی نظر میں خاص اعتبار کے لائق ہیں، ایسا ہی جو معزز رئیس اور تاجر ہیں میرے نیک اور شریفانہ چال چلن پر شہادت دے سکتے ہیں. اور نہ میں ایسے خاندان سے ہوں جو گورنمنٹ انگریزی کی نظر میں کبھی متہم تھا. وہم یہ ہوتا ہے، پتہ مجھے لفظ نہیں آ رہا. اور نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی کوئی مجرمانہ حرکت مجھ سے ظہور میں آئی. اور میری جماعت میں اکثر معزز عہدیدار اور رئیس اور شریف تعلیم یافتگی ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، چونکہ تیسری قسط میں یہ سب کچھ بیان کر چکے ہیں ہم، جو کسی بچرن کے ساتھ تعلق مریدی نہیں رکھ سکتے. اور محمد حسین سے میری کوئی ذاتی عداوت نہیں اور نہ کوئی مالی شراکت، صرف مذہبی عقائد کا اختلاف ہے. ہاں، چونکہ ان لوگوں نے قریباً 1 برس سے گالیاں دینا اور گندے اشتہار نکالنا اپنا طریق بنا لیا ہے، اس لیے ان کے بہت سے اشتہارات کے بعد جو قریباً 1 برس تک میرے نام آتے رہے، اور ان کے متواتر درخواست مباہلہ کے بعد جو بذریعہ اشتہارات کی گئی، میری نیک نیتی اور خدا ترسی اور حلم نے مجھے یہ ہدایت کی کہ بجائے گالیوں کے خدا تعالیٰ سے بطور مباہلہ فیصلہ چاہوں کہ گالیاں نہ دوں اور مباہلہ کروں. ٹھیک ہے، مگر مباہلے کے الفاظ پہ حکومت نے نوٹس لیا کہ یہ تم جو ایسے الفاظ بیچ میں بیان کرتے ہو اس سے لوگ مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ طریقہ مباہلہ میں نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ قدیم سے اسلام میں بطور سنت چلاتا ہے. لا حول ولا قوت. یہ اسلام کا طریق ہے کہ جو فیصلہ خود بخود نہ ہو سکے وہ بذریعہ مباہلہ خدا تعالیٰ پر ڈالا جائے. مگر میں نے کسی کی موت یا کسی اور مصیبت کے لیے ہرگز یہ اشتہار نہیں لکھا. اب یہاں 2 چیزیں غور کریں. بیچ میں موت کا لفظ نہیں ہے، مگر حکومت نے نوٹس لیا تو کسی وجہ سے لیا. دوسرا، سوری آپ کی بات روک رہا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ جو فیصلہ نہ ہو سکے، اب یہ فیصلہ ایسا ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ محمدی بیگم کے بارے میں اشتہار دینا چھوڑ سکتے، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد حسین اور محمد بخش جو ہیں وہ جنہوں نے ٹھٹھا شروع کیا ہوا تھا ان کے، وہ نہ کرتے، کسی کو ان سے غرض نہ ہوتی. مسئلہ یہ کہ یہ فیصلہ کون سا کرنا ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، آپ کا دعویٰ میں مہدی ہوں، اس میں فیصلہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے ایک پیغام دینا ہے کہ دیکھیں میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور یہ بات ہے کہ آپ مجھے مان لو، نہیں مانو گے تو آپ کا انجام جو ہوگا اللہ کے پاس بخیر نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ کے آپ جواب دہ ہوگا. سمپل از دیٹ. یہ جو فیصلے، یہ جو سارے سلسلے لڑائی جھگڑے، یہ کہاں سے آ گئے؟ محمدی بیگم سے. میں نے اپنی چوتھی قسط میں کہا تھا کہ مرزا صاحب کی آدھی زندگی محمدی بیگم اور آدھی زندگی محمد حسین بٹالوی کی اور ثناء اللہ امرتسری کی ہے. یہ 4 لوگ آدھی زندگی اور محمدی بیگم کی ساری کتابیں محمدی بیگم سے نکلی ہوئی ہیں. اب یہ ساری کتابیں محمدی بیگم سے نکلی ہوئی ہیں. اب یہ سلسلہ کہ ایک شخص کو مسیح اور مہدی ماننے کے لیے یہ تمام جتنے بھی دنیاوی اور اس قسم کے اوباشانہ
یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، کیا دنیا کے کسی مذہب کے اندر ایسی چیزیں ہیں؟ بھائی آپ کا دعویٰ ہے کہ میں وہ آنے والا مسیح ہوں، آپ کا دعویٰ ہے کہ میں مہدی ہوں، وہ بندہ ہے خدا. اب ان بندوں کے کہ اگر آپ کو کوئی نہیں مانتا، آپ کو کوئی جھوٹا کہتا ہے، کاذب کہتا ہے، برا کہتا ہے، دغا باز، یہ وہ کچھ بھی کہتا ہے، تو وہ اپنے ذمے اپنے گلے کے اندر خود اپنا کردار اور اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے. آپ کا کام ہے اسے کہو جی ٹھیک ہے، میں نے جو بات کہنی تھی کہی، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے یہ تمہارا کام ہے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ مباہلے تو ہو رہے ہیں اشتہار بازی پہ، اب اور محمدی بیگم کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہو، اس میں اپنی بیوی کو برا بنا رہے ہو، اپنی بیوی کو بد چلن کہلوا رہے ہو. یہ سارا کچھ مرزا صاحب ان لوگوں نے کیوں کہا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر میں مان لیتا ہوں 2 منٹ کہ لوگوں نے نصرت جہاں بیگم کو، جو آپ کی بیوی تھی، اس کو برا بھلا کہا، اس پہ تہمتیں لگائی، کیوں لگائی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ احمدی حضرات سوچیے، غور کیجیے کہ کیا یہ مرزا صاحب خود اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ خود اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کروا رہے، اس کو ننگا نہیں کر رہے، اور دوسروں کی عورتوں کو، محمدی بیگم کو، مطلب یہ سارا کچھ آسمان پہ نکاح پڑھوا رہے ہیں اس کا، اور نہ آئے تو اس کے خامد کو مار رہے ہیں، اس کے باپ کو مار رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اللہ نے کیا ہے، جی یہ اللہ کا کہے ہوئے سے میں کر رہا ہوں. اچھا جی، خلاصہ اشتہار صرف یہ ہے کہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے وہ اشتہار کا خلاصہ اشتہار صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ دونوں فریق میں جو ظالم ہو اس کو مثلی ذلت پہنچائے. اب یہ انہوں نے لکھا تو اس طرح تھا، مثلی ذلت وغیرہ، مگر حکومت نے نوٹس لیا کہ اسی طرح کے الفاظ انہوں نے آتم کے بارے میں، اور بیچارہ آتم چھپتا پھرتا تھا کہ کوئی سر پھرا مجھے مارنا دے، اور لیکھنا بیچارہ مارا گیا. تو اس لیے حکومت نے نوٹس لیا. میری عادت، اب یہ کہیں گے، ان کو یاد آئے گا، میری عادت ہرگز نہیں کہ میں کسی کی موت کی نسبت خود بخود پیش گوئی کروں. چند آدمی جن کی نسبت اس سے پہلے پیش گوئی کی گئی تھی، جیسے ڈپٹی آتم اور پنڈت لیکھ رام، ان لوگوں نے خود اصرار کیا تھا. اب اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے خود اصرار کیا تھا. یہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے میرے صاحب کو کہا تھا، میرے صاحب آپ نے پیش گوئی کرنی ہے، آپ ضرور کریں. انہوں نے اصرار بھی کیا تھا. انہوں نے دھمکیاں دی تھیں، یہ ڈیبیٹ ہار گئے. لیکھ رام سے ڈیبیٹ ہار گئے. لیکھ رام نے تہذیب ابراہیم احمدیہ لکھی، اس سے یہ ہار گئے. اس کی انہوں نے ابراہیم لکھنی چھوڑ دی. لیکن ان کی موت کی پیش گوئیاں مرزا صاحب نے کیوں کی؟ مطلب کیا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہماری موت کی پیش گوئی کرو؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ سے ہوتا ہے آپ کر لو. یہ ڈپٹی آتم سے ڈیبیٹ ہارے، اور لیکھ رام کے تہذیب ابراہیم لکھنے کے بعد انہوں نے ابراہیم لکھنی چھوڑ دی. جو 300 انہوں نے آرگومنٹ لکھنے تھے، پہلی آرگومنٹ چھوڑ دی کہ اللہ کے، چونکہ تہذیب اس نے اتنی شاندار لکھی. اب یہ بھی اسلام کی بے عزتی ہے کہ ایک ہندو جو ہے وہ ان کی خرافات جو ابراہیم میں ہیں ان کی ایسی تکذیب کر رہا ہے مثالی طور پہ، کہ انہوں نے ابراہیم لکھنی چھوڑ دی لیکھ رام کی تکذیب کے بعد. احمدی دوستو، آپ چلیں اپنے خزانے تو باہر نہیں نکالتے، کیا آپ اپنی جماعت کو یہ اس بات پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ جو تکذیب ابراہیم احمدیہ پنڈت لیکھ رام آریہ مسافر نے لکھی تھی وہ آپ کی خلافت لائبریری میں موجود ہے، آپ اس کو پبلک کریں گے؟ یہ ایک چیلنج ہے جی مرزا صاحب. یہ آپ غور کیجئے میری اس بات کے اوپر. جیسے مرزا صاحب نے کہا کہ میرے پاس تمام اشتہارات موجود ہیں، اور اس کی انہوں نے جو ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ ایک ٹیبل بنا کے انہوں نے دیا کہ فلاں اشتہار میں یہ میرے بارے میں لکھا گیا، میری بیوی کے بارے میں یہ گالیاں دی گئی، یہ گالیاں دی گئی، مرزا صاحب کے پاس موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ مرزا صاحب کی براہین احمدیہ کے مقابلے پہ زیرو ہے، وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ مطلب مرزا صاحب کی براہین کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں کر سکا. ذہن میں رکھیے گا کہ مرزا صاحب نے اسلام کے اندر قمار بازی جوا شروع کیا. آپ کو کہیں پہ بھی اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ملے گی کہ جی اگر فلاں چیز ایسی کر دو میں اتنا انعام دوں گا، اتنے پیسے دوں گا. یہ پیسے کا جو بزنس کیا، یہ قمار بازی مرزا صاحب نے اسلام کے اندر شروع کی. یہ چیز ذہن میں رکھیے. براہیم کے اندر باقاعدہ طور پہ ہے کہ میں 10,000 آئیں گے اس پہ، یہ سلسلہ آئے گا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ ابراہیم کے مقابل پہ جب اس نے تکذیب لکھی ہے اور وہ کسی کام کی نہیں ہے اور مرزا صاحب کی ابراہیم زبردست ہے، تو آپ کی خلافت لائبریری میں وہ پڑی ہوئی ہے، اس کو کیوں نہیں عام کرتے آپ؟ یقیناً اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو مرزا صاحب کا پول کھولتی ہیں، جو براہین احمدیہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کے سامنے اس کی اصلیت اور حقیقت کو بالکل عیاں کر رہی ہے، وہ تکذیب براہین۔ تو یہ ایک پیٹرن وہ حکومت نے دیکھا کہ جب یہ ڈیبیٹ ہارتے ہیں، کہ جب کسی کا جواب نہیں دے سکتے تو اس کی موت کی دھمکیاں دے دیتے ہیں، اور اس کے کلٹ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے مرید جو جا کے اگلے کو مار دیتے ہیں یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکرام مرا، پشاور کے ایک پٹھان سے مروایا باقاعدہ طور پہ، بالکل، اور آتم بھی بیچارہ ادھر ادھر بھاگتا پھرا کہ یہ ان کے مریدوں سے بچ جائے۔ یہ لوگوں، یہ حقیقت ہے۔ جیسے مذہبی جنونی آج کل ہیں، جیسے آج کل مذہبی جنونی ایک دوسرے کو یہ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہم نے تمہیں مار دینا۔ ایگزیکٹلی مرزا صاحب کے فالوور بھی اس وقت ایسے تھے جو مارتے تھے اور مروائے ہیں مرزا صاحب نے، اور نہایت اصرار سے اپنی دستی تحریریں دی تھیں اور اس پر زور دیا تھا کہ ان کے حق میں پیش گوئی کی جائے۔ یہ ان کو ڈیتھ وش تھی، ان کو اپنی موت کی خود خواہش تھی۔ اور لیکرام نے علاوہ میری پیش گوئی کے میرے حق میں بھی پیش گوئی کی تھی اور اشتہار دیا تھا کہ یہ شخص 3 سال تک حیضہ سے مر جائے گا۔ اب لوگ یہ بڑی ایک زبردست ہے دوستو بات ہے کہ پنڈت لیکرام ہے جس کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ایسا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ پیش گوئیاں کرتا پھرے۔ دیکھیں آپ سوچیں، چلے وہ کہتا ہے کہ جی یہ مر جائے گا، ایک علیحدہ بات ہے۔ اب اس شخص نے یہ خود لکھ رہے ہیں کہ یہ شخص 3 سال تک حیضہ سے مر جائے گا۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی مرزا صاحب تو 4 سال بعد مرے ہیں، 5 سال بعد مرے ہیں یا 10 سال بعد مرے ہیں، مرے تو حیضہ سے ہیں نا۔ اور میری پیش گوئی کو اپنی رضامندی سے ہزاروں انسانوں میں اس نے شائع کر دیا تھا اور بذریعہ اشتہار خود ظاہر کر دیا تھا کہ یہ پیش گوئی میری رضامندی سے ہوئی ہے۔ پیش گوئی کسی کی رضامندی سے ہوتی ہے یار، ٹھیک ہے، غور کیجئے الفاظ پہ۔ اب میں یہاں ایک بتاتا ہوں، 5 سیکنڈ لوں گا آپ سے، کہ یہ لیکرام سے ان کی ٹسل شروع ہوئی۔ انہوں نے ایک اشتہار دیا تھا کہ جو قادیان میں آ کے رہے گا 1 مہینہ میری صحبت میں اور وہ میرا مرید نہیں بنے گا، میں اس کو اتنے پیسے انعام دوں گا۔ وہی جوا بازی۔ لیکرام کے کسی ہندو نے، قادیان نے کسی ہندو نے پڑھ لیا، اس نے لیکرام کو لکھا، وہ آریہ مسافر تھا پہلے ہی، وہ آگے قادیان پہنچ گیا اور یہ مسجد کے باہر ڈیرا لگا لیا اس نے۔ 1 مہینہ مرزا صاحب نے منہ نہیں دکھایا اس کو، حتیٰ کہ ایک مرتبہ سامنے آگے اس نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ ہے حقیقت لیکرام کی۔ اور پھر اس نے ابراہیم لکھی، اس نے تکذیب لکھی، انہوں نے پیش گوئی کی، اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ تھی مرزا صاحب کی ہسٹری۔ وہ اپنی طرف سے انعام کرتے تھے، چیلنج کرتے تھے، کوئی اکا دکا بندہ پکڑ لیتا تھا تو اس کے خلاف پیش گوئیاں کرتے تھے، کوئی سر پھرا جا کے اس کو مارتا تھا۔ یہ سٹوری، یہ حقیقت ہے میرے ساتھ کی۔ غلط نہیں چوئی صاحب، کریکٹ می اف آئی ایم ناٹ رانگ، غالباً احمدی دوستو حقیقت الوحی کے اندر پنڈت لیکرام کے کچھ خط انہوں نے خود چھاپے ہوئے، اگر میں غلط نہیں، غالباً حقیقت الوحی ہے، اور اگر وہ نہ ہو کتاب آئے گی۔ آپ ان خطوط کو پڑھیے اور پھر اندازہ کیجئے کہ پنڈت لیکرام کی زبان، اس کی تحریر اور مرزا صاحب کی تحریر کے اندر کیا اتنا فرق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لوگوں نے مرزا صاحب کو چیلنج کو قبول کیا، پر دینے والے مرزا صاحب تھے، لوگوں کو اکسانے والے، امن عامہ کا خطرہ مرزا صاحب تھے، اور حکومت نے اس کو بھانپ لیا۔ اور خود ظاہر ہے کہ لیکرام جیسا مخالف شخص ایسی پیش گوئی کو سن کر بحالت نارضامندی نالش کرنے سے کیوں کر رک سکتا تھا۔ یہ واقعہ صدہا آدمیوں کو معلوم ہے۔ اب دیکھیں، یہ پیش گوئی سن کے ڈاکٹر مارٹن کلارک نے بھی نالش کی کورٹ میں، اور یہ محمد شاہ بٹالوی نے بھی کی۔ اب وہ کہہ رہے لیکرام نے کیوں نہیں کی؟ اس وقت لیکرام کو بیچارے کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا کوئی مرید اتنا بھی پاگل ہو سکتا ہے کہ اس کے آگے چھڑا گھونپ دے، یہ وجہ ہے۔ اور وہی مرا بیچارہ۔ اس کے بعد لوگوں کو سب سمجھ آ گئی، پھر وہ کورٹ میں جانا شروع ہو گئے۔ یہ واقعہ سادہ آدمیوں کو معلوم ہے کہ وہ اس پیش گوئی کے حاصل کرنے کے لیے قریباً 2 ماہ تک قادیان میں رہا تھا۔ پیش گوئی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں رہا تھا، یہ بہت سخت جھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے، مرزا صاحب نے کہا تھا کہ جو قادیان آ کے 1 ماہ رہے میری صحبت میں، وہ میرا قائل ہو جائے گا، یہ میری گارنٹی ہے، نہیں تو مجھ سے 500 کے بدلے کتنے روپے لے کے جائے۔
وہ آ گیا, آگے بیٹھا رہا, مہینہ نہیں وہ 2 مہینے بیٹھا رہا کہ بھی چلیں یہ مہینہ کاؤنٹ کریں گے. تو مرزا صاحب نے اس کو منہ نہیں لگایا, اس سے بات نہیں کی. ان کا تھا کہ بس لوگ پیسے ان کی طرف آتے رہیں, کوئی چیلنج قبول نہ کرے. جو بیچارہ کرتا تھا وہ مارا جاتا تھا. اچھا 2 ماہ تک قادیان میں رہا تھا, پھر پیش گوئی کے بعد 5 برس برابر زندہ رہا اور کسی کے پاس شکایت نہ کی کہ میرے خلاف مرضی یہ پیش گوئی ہوئی. یہاں ایک بہت سننے کی بات ہے, مرزا صاحب نے کبھی لیک رام کے مرنے کی پیش گوئی اس الفاظ میں کہ اتنے عید سے اگلے دن اور یہ وہ ہوگی. 7 سال کی پیش گوئی تھی, 6 سال کے 7 سال. اور وہ عید والا جو چکر ہے وہ آپ کو جب کتاب آئے گی تو وہ والی, تو اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے وہ کیا تھا. ہاں, اور کسی کے پاس شکایت نہ کی کہ میرے خلاف مرضی کی پیش گوئی ہوئی ہے. اب میں شکایت نہیں کرتا تو وہ میری مرضی سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب انصر رضا صاحب مجھے گالیاں دیتی ہیں, میں اگر پولیس کے پاس نہ جاؤں تو یہ میری مرضی سے ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں اصرار کر رہا ہوں کہ انصر رضا صاحب مجھے گالیاں. اچھا آخر تو اس کا مطلب مرزا صاحب بھی جب خاموش رہتے تھے تو اس کا مطلب مرزا صاحب خود اپنی رضامندی سے گالیاں, بالکل وہ بھی تو کہہ رہا ہوں. یا مرزا صاحب کی بیگم جو تھی اس کو جو ننگا کیا جا رہا تھا یا اس کو جو آوارہ کہا جا رہا تھا, تو اس کا مطلب نصرت جہاں بیگم کی رضامندی سے اسے آوارہ کہا. نہیں, یہ تو ہم کسی عورت کے بارے میں ایسی بات میں یہ ان کا کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا جو کرائٹیریا ہے دیکھیں کہاں جا کے لگتا ہے. آخر پیش گوئی کی میعاد کے اندر ہی خدا تعالیٰ کی مرضی سے اس جہان سے گزر گیا. اس نے موت کے وقت بھی میری نسبت کوئی شک ظاہر نہیں کیا. بیچارہ یار 1 سیکنڈ کے اندر تو مارا گیا تھا, کیونکہ وہ دل سے جانتا تھا کہ میں شریر النفس اور منصوبہ باز نہیں ہوں. یار وہ تو تمہارا دشمن تھا. اس نے تو تکذیب ابراہیم احمدیہ لکھی, تمہیں کاذب کہا. تکذیب کا مطلب کاذب ہے, جھوٹا. ٹھیک ہے. اور جو شخص روح القدس سے بولتا ہے کیا وہ اس بدماش سے مشابہت رکھتا ہے جو شیطانی اور مجرمانہ فریب سے کوئی حرکت بیجا کرتا ہے. جو خدا سے بولتا ہے وہ خلقت کے روبرو کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ تو ہو رہے ہیں. یہ 1000 ہا شکر کا محل ہے کہ مہربان اور منصف مزاج اور دانا گورنمنٹ کے سایہ کے نیچے ہم زندگی بسر کرتے ہیں. اگر میری قوم کے یہ مولوی مجھ پر دانت پیستے ہیں اور مجھ کو جھوٹا اور بدعمال خیال کرتے ہیں تو میں اس محسن گورنمنٹ کو اپنے ان لوگوں کے فیصلہ کے لیے اس طرح پر منصف کرتا ہوں کہ کوئی آئندہ کی غیب گوئی, یہ بورڈ لکھا ہوا ہے, جو انسان کی نیکی یا بدی سے کچھ بھی تعلق نہ رکھے اور کسی انسانی فرد پر اس کا اثر نہ ہو, اپنے خدا سے حاصل کر کے بتلاؤں اور اپنے صدق یا کذب کا اس کو مدار ٹھہراؤں اور در صورت کاذب ہونے کے ہر ایک سزا اٹھاؤں. مگر ان میں کون ہے جو اس فیصلہ کو منظور کرے؟ یہاں مرزا صاحب وہ بیج بو رہے ہیں اگلے سال کے ایگریمنٹ کا. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آئندہ یہ کہنے کے لیے تیار ہوں, حکومت کو انہوں نے یہ دانا ڈالا ہے کہ میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں آئندہ غیب کی بڑی عبارت کو غور سے پڑھیں کہ اس طرح پر منصف کرتا ہوں کہ کوئی آئندہ کی غیب گوئی جو انسان کی نیکی یا بدی سے کچھ بھی ایسے سارا پڑھے. بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت میں تجھے کرنے کے لیے تیار ہوں, ان میں سے کون ہے جو اس فیصلے کو منظور کرے. حالانکہ وہ بیچارے لوگوں نے ان کے جواب میں جواب دیتے تھے, مگر یہاں یہ کہنے کہ یہ بیسیکلی اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں کہ میں اس سے باز آ جاؤں گا. میں ان ساری غیب گوئی اور پیش بندی کر رہے ہیں. ہاں, پیش بندی کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود جب باز نہیں آئی تو حکومت نے یہ لازماً کسی نے یہ پڑھا ہوگا اور اس نے پھر ان سے ایگریمنٹ کروایا اور اس ایگریمنٹ پر پھر یہ قائم رہے. پھر 1899 کے بعد انہوں نے 9 سال تک قائم رہے اپنی موت سے تھوڑی دیر پہلے تک. جی, افسوس کہ اس پہ محمد حسین کو خوب معلوم ہے کہ لیک رام نے نہایت اسرار سے یہ پیش گوئی حاصل کی. یہ پیش گوئی نہ ہوگی, یہ موت کا وہ نہیں, کچھ پیسے لینے ہو گئے, پیش گوئی حاصل کی. یعنی کہ وہ ان کو لکھتا رہا میری موت کی پیش گوئی کرو. یار مطلب کہ بچگانہ, اور یہ کسی عالم انسان سے اس قسم کی جو ہے نا, مطلب وہ قادیان میں اسی غرض سے ان کے پاس رہا کہ میری موت کی پیش گوئی کر. یہ لگ رہا ہے مرزا صاحب کے پاس سے, اور ایک مدت تک قادیان میں اسی غرض سے میرے پاس رہا تھا. یہ سراسر جھوٹ ہے. وہ قادیان رہا تھا, چیلنج قبول کیا تھا اس نے مرزا صاحب کا کہ میرے سامنے آ کے رہو, اور مرزا صاحب نے اس کو صحبت دینے سے انکار کر دیا اور وہ بیچارہ 1 مہینے تک اپنے خرچے پر وہاں پر بیٹھا رہا. اور ڈپٹی عبداللہ آتم خود سرکاری, آگے کیا لفظ ہے,
خود سرکاری قوانین سے واقف قوانین یہاں پہ بیٹا ہوا ہے سے واقف تھے. بس کیونکہ ہو سکتا تھا کہ ایک ایسا آدمی جو ایکسٹرا اسسٹنٹ بھی رہ چکا تھا میرے خود بخود پیش گوئی کرنے کی حالت میں خاموش رہ سکتا. اور ایک دستی تحریر ان کی مثل مقدمہ ڈاکٹر کلارک پہ بھی میں نے شامل بھی کرائی ہے. اور یہ مقدمہ ڈاکٹر کلارک جو تھا, ڈاکٹر کلارک نے کہا تھا کہ یہ لوگوں کو بھیج رہا ہے مجھے قتل کروانے کے لیے, جو یہ کیس ہوا جس کے نتیجے میں یہ بک لکھی گئی ہے. اور پھر یہ اشتہار مباہلہ جو ہے کہ 21 نومبر 1898 کو شائع کیا گیا, باوجود اس کے جو کسی کی ذات میں اس کی خصوصیت نہیں بلکہ صرف جھوٹے کی ذلت کے لیے شائع کیا گیا ہے. ایسی آہستگی اور احتیاط سے میں نے شائع کیا ہے کہ جب تک محمد حسین کے گروہ کی طرف سے متواتر اشتہار اور خطور و طلب مباہلہ, لوگ تو یار ہر وقت مرزا صاحب سے مانگتے تھے ہمیں موت دو, ہمیں موت دو. یہ موت کا بیوپاری تھا کہ یہ خدا کا نبی تھا کہ جو یہ پیش گوئیاں موت کی بانٹ رہا ہے. استغفر اللہ. ہاں پہنچے اس وقت تک میں نے بھی اس اشتہار کو روک رکھا. ٹھیک ہے, اب یہ ایک بچگانہ سی کوشش ہے, جس طرح ایک بچے کو نا کہ تم نے وہ چاکلیٹ کھا لیا, نہیں میں نے تو وہ کھایا نہیں تھا, وہاں پہ پڑا ہوا تھا میز پہ, میں نے تو بس ہاتھ لگایا تو وہ میرے ہاتھ میں آ گیا, وہ ہاتھ سے میں نے ایسے کیا تو میرے منہ میں آ گیا. یہ وہ والی اسٹوری ہے جی. اس کی بہترین ہوتا ہے نا, جیسے وہ کہتا ہے کہ اچھا تو لگا اس کو ہاتھ میں پھر ماروں گا, تو وہ جاتا ہے وہ ہاتھ لگا آتا ہے, اچھا اب کر جو کچھ کرنا ہے. میرے مقصد یہ مطلب کہ یہ بچگانہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں, اصل میں خوف زدہ ہے, ڈرے ہوئے ہیں حکومت کی جیل سے, برطانوی حکومت کی جیل سے. یہ تمام اشتہار طلب مباہلہ کے میرے پاس موجود ہیں. غرض ان تمام واقعات کا صحیح نقشہ جو آج تک مجھ اور محمد حسین کے گروہ میں ظہور میں آئے یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے. انتہائی جھوٹ, سوری یہاں ہمارا موقف آپ کو بیان کر دیا ہے. اور میں اس رسالہ کے آخر میں اپنے ان دونوں اشتہار یعنی 21 نومبر 1898 کا اشتہار اور 30 نومبر 1898 کا اشتہار ملاحظہ حکام کے لیے شامل کرتا ہوں. ان کے پاس آلریڈی ہے تو انہوں نے نوٹس لیا نا بھائی شامل کرو یا نہ کرو. نہیں, بالآخر میں اپنی دانا اور محسن گورنمنٹ کی خدمت میں یہ امر پیش کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میری قوم کے مولویوں کو محض اس وجہ سے مخالفت ہے کہ میں ان کی امیدوں اور آرزوؤں کے برخلاف اپنی جماعت کو تعلیم کرتا ہوں. جس قسم کے مہدی اور مسیح کے وہ منتظر تھے میں ان اعتقادات کا مخالف ہوں, اور خدا تعالیٰ نے میرے پر یہ ظاہر فرمایا کہ یہ تمام باتیں بے اثر اور جھوٹ ہیں. کوئی ایسا مہدی یا مسیح دنیا میں آئے گا جو مذہب اور دین کے پھیلانے کے لیے خون ریزیاں کرے گا. خدا نے ہرگز نہیں چاہا کہ اس طور سے دین کو پھیلاوے. اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مخالفت سے لڑائیاں ہوئی تھیں تو وہ لڑائیاں دین کے پھیلانے کے لیے ہرگز نہ تھیں, صرف بطور مدافعت کے تھیں. یعنی محض اس لیے ہوئی تھی کہ اس وقت کے مخالف جاہلانہ مذہبی تعصب سے مسلمانوں کو روئے زمین سے نابود کرنا چاہتے تھے, ان کو قتل کرتے تھے اور بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے, اور نہیں چھوڑتے تھے کہ اسلام کے لیے آزادی سے وضع کیا جائے, آواز کیا جائے. ان مجرمانہ حرکات کے بعد سزا دہی کے طور پر وہ لوگ قتل کیے گئے جنہوں نے ناحق بے گناہ محض مذہبی کینہ سے مسلمانوں کو قتل کیا تھا. مگر اب مذہبی کینہ اور تعصب سے مسلمانوں کو کوئی قتل نہیں کرتا. لا حول ولا قوت. یہ اس وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی تھی دنیا میں, اور مذہب کے لیے ان پر کوئی تلوار نہیں چلاتا. یہ کروسیڈز کو بھول گئے, سارے کروسیڈز جو ہوئے تھے ان کو یہ بھول گئے. صلیبی جنگوں کو تاریخ مرزا صاحب کو یاد نہیں, مرزا صاحب نے کہیں صلیبی جنگوں کا ذکر نہیں کیا, اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ پڑھا ہی نہیں. ہاں, دنیا داری کے طور پر دنیا داروں کے باہم لڑائیاں ہوتی ہیں, ہوئی ہیں, سو ہوا کرے. ہمیں ان سے کیا غرض ہے؟ پھر جس حالت میں اسلام کے نابود کرنے کے لیے کوئی تلوار نہیں اٹھاتا تو سخت جہالت اور قرآن کی مخالفت ہے کہ دین کے بہانہ سے تلوار اٹھائی جائے. اگر کوئی ایسا شخص خونی مہدی یا مسیح کے نام پر دنیا میں آوے اور لوگوں کو ترغیب دے کہ تم کافروں سے لڑو, تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کذاب اور جھوٹا ہے اور قرآن کی تعلیم کے موافق کارروائی نہیں کرتا بلکہ مخالف راہ پر چلتا ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے اعتقاد والے قرآن کی پیروی نہیں کرتے بلکہ ایک جاہلانہ رسم اور عادت کے بت کی پرست کرتے ہیں. اور یہ پادریوں کی بھی نادانی اور سراسر غلطی ہے کہ ناحق ہمیشہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ اسلام میں تلوار سے دین کو بڑھانا قرآن کا حکم ہے, اور اسی طرح پر نادان جاہلوں کو اور بھی بیہودہ اور باطل خیالات کی طرف رجوع دیتے اور ابھارتے ہیں. لوگوں کو قرآن کا علم نہیں ہے اور خدا سے الہام پاتے ہیں کہ تا خدا کے کلام کے معنی خدا سے معلوم کرے, اور اس طرح پر ناحق ایک خلاف واقعہ بات. اچھا, یہاں میں صرف تھوڑا سٹاپ لوں گا. یہ سارا جہاد کا مسئلہ ہم 40 میں جا کے
ہم اس کو ڈسکس کریں گے بیانی کتاب میں. یہاں صرف تعارف یہاں یہ حکومت کو صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ یہ مولوی تو تلواریں لے کے تمہیں مارنے کے لیے تیار ہے. مگر یہاں ایک بات مجھے کہنی ضروری ہے کہ جہاں کہتے ہیں ان لوگوں کو قرآن کا علم نہیں ہے اور نہ خدا سے الہام پاتے ہیں کہ تا خدا کے کلام کے معنی خدا سے معلوم کریں. آپ لوگ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کے معنی میں تمہیں الہام کروں گا. اے مسلمانوں جب تمہیں قرآن سمجھ نہ ہو تو مجھ سے کہنا میں الہام کروں گا تمہارے دماغ کے اندر. قرآن تو کہتا ہے لسان عربی مبین. قرآن ایک سمپل ایک وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ قرآن کا علم صرف الہام سے آتا ہے یہ سراسر آتی ہے. قرآن تو بذات خود ایک وحی ہے. چوئی صاحب اگر جی انہی کی اس بات کو لیں جی تو احمدی دوستو یہ خیال کیجئے گا کہ مرزا بشیر الدین محمود نے تفسیر صغیر کے نام سے قرآن کا جو ترجمہ کیا, اس کے بعد مرزا طاہر احمد نے بالکل اسی چیز کو لے کے تھوڑا سا الفاظ کو آگے پیچھے کر کے لفظوں کو بدل کے تو وہ یہ کیا. اس کے علاوہ مرزا ناصر یا مطلب یہ مسرور ان لوگوں کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب ان دونوں میں بھی اختلاف ہے, باپ اور بیٹا کے اندر بھی, مرزا محمود اور مرزا طاہر کے اندر بھی. آپ کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کے معنی خدا سے معلوم کرے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر گئے ہیں وہ بالکل فائنل ہے, ایک چیز. نمبر 2, آپ نے مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر سے آیات کی تشریح نکال کے مرزا صاحب کے نام سے کہ تفسیر قرآن از مرزا غلام احمد قادیانی جو کی, اگر وہ صحیح اور وہ آخر ہے تو مرزا طاہر اور مرزا بشیر الدین محمود کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر وہ کافی نہیں اور آگے چلتے رہے زمانے کے لحاظ سے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مسرور میاں کو کیوں الہام نہیں ہوتے کہ وہ خدا سے اپنے اس کلام کے معنی جو ہے وہ معلوم کر لیں. اس سے اللہ تعالیٰ کیوں کلام نہیں کرتا؟ یہ غور کیجئے اس چیز کے. بالکل یہ بہت عجیب بات ہے کہ وہ قرآن جس کو خدا تعالیٰ نے وحی کیا اس کے لیے الہام کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے. اس قرآن کو یہ کیسا نبی اللہ آیا کہ جس نے قرآن کو, یا کیسا مجدد آیا جس نے قرآن کو آسان کرنے کی بجائے لوگوں سے دور کر دیا کہ اس کی سمجھنے کے لیے تو الہام چاہیے, بس اور کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا. تو پھر آج کے وہ چودھری اسلم صاحب بالکل صحیح ہیں, مطلب یہ جو کینیڈا کے چودھری اسلم ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے الہام ہوتا ہے, مجھے اللہ بتاتا ہے, تو پھر وہ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ سلطانی صاحب بالکل ٹھیک ہے, اور غفار جمبا صاحب اور عظیم دھومن جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور بھائی مسرور میاں نے, احمدی دوستو خیال کیجئے تھوڑی دیر کے لیے, یا تو آپ یہ کہیں کہ وہ سب فضول جھوٹ بول رہے ہیں, تو کیا مرزا مسرور کو الہام ہوتا ہے؟ کیا مرزا مسرور نے یہ کہا ہے مجھے کہ یہ الہام ہوا, کو بتایا, جس طرح کہ مرزا بشیر الدین محمود کہا کرتے تھے؟ غور کیجئے گا اس چیز کے اوپر. بالکل. اور اس طرح پر ناحق ایک خلاف واقعہ بات کی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں. مجھے خدا نے قرآن کا علم دیا ہے اور زبان عرب کے محاورات کے سمجھنے کے لیے وہ فہم عطا کیا ہے کہ میں بلا فخر کہتا ہوں کہ اس ملک میں کسی دوسرے کو یہ فہم عطا نہیں ہوا. جب ہم ان کی عربی کی کتابیں آپ کو پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کا کیا فہم ہے اور یہ کہاں سے مستعار لی گئی ہے. اور زبان عرب کے محاورات کو سمجھنے کے لیے وہ ان کے محاورات. اور سب سے بات یہ ہے کہ عربی مرزا صاحب روایت ہے کہ عربی ثقل سے بولتے تھے. ثقل سے مراد ہے کہ ہندی ایکسنٹ میں بولتے تھے. وہ عرب کا عین کا اور قاف کا وہ تو کہتے ہیں وہ جو لکھا اپنے قلم سے کہ مجھے قاف ادا ہی نہیں ہوتا. اب جو شخص کاف اور قاف میں فرق نہیں کر سکتا وہ عربی بول ہی نہیں سکتا, چونکہ اس پہ عربی کے معنی جو ہیں وہ الگ الگ ہو سکتے. بلکہ مرزا صاحب نے اپنے قلم سے بٹالوی لکھا ہوا ہے, عربی میں ٹے ہے ہی نہیں ہے. جی اچھا. محاورات کے سمجھنے کے لیے وہ فہم عطا کیا کہ میں زور سے کہتا ہوں قرآن میں ایسی تعلیم ہرگز نہیں کہ دین کو تلوار کے ساتھ مدد دی جائے یا اعتراض کرنے والوں پر تلوار اٹھائی جائے. یہ کہیں بھی نہیں ہے اسلام میں. یہ ایک اسٹرا مین ہے. یہ سارا جہاد کا آرگومنٹ اسٹرا مین ہم یہاں ذکر نہیں کرتے. اس کو ابھی رکھیں, ہم اس کا کہیں اور جگہ ذکر کریں گے. یہاں تو یہ حکومت کے آگے بس ذرا اچھے بن رہے ہیں. ہاں قرآن بار بار ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تمام مخالفوں کے اعزاء پر صبر کرو. بس یقیناً سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی بات غلط ہے.
قرآن بار بار ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تمام مخالفوں کے اعزاز پر صبر کرو. یہاں پہ یہ ایک بدیانتی کر رہے ہیں, علمی بدیانتی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. قرآن کریم کی خاص ہدایت ہے کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جن پر ظلم ہوا ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب وہ کنڈیشنل بات ہو رہی ہے, لیکن یہ بات کہ سرین کے مطلب ایسی بات نہیں کرتا. مطلب اب یہ چونکہ سبجیکٹ جو ہے دوسری جگہ پہ آئے گا کہ یہ تلوار کہاں پہ اٹھتی ہے, کہاں نہیں اٹھتی, قرآن نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا, وہاں پہ یہ ساری بات واضح ہو جائے گی کہ مرزا صاحب کو جہاد کی کیا بات سمجھ آئی اور یہ تلوار کو کیا سمجھے اور کیا ہے کیا نہیں, یہ دوسری جگہ پہ آ جائے گا. بالکل, ہم یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک صفحے کے اندر 10-15 جھوٹی اور خلاف اسلام باتیں میرے ساتھ, خلاف قرآن, خلاف قرآن ایک ایک صفحے پہ, اس لیے ہمیں اتنا رکنا پڑ رہا ہے. یقیناً یہ خزائن ہے, یہ خزائن نہیں, کھوٹے سکے ہیں. میں علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں, ایک آدھی بات سے مجھے اختلاف ہوتا ہے, پر کتاب کے اندر 1 یا 2 صفحے ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی مشکوک بات ہوتی ہے. دنیا میں اگر ہمارا ایمان پکا ہے تو قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب بھی جو ہے نا وہ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتی. اس کے اندر غلطی, اس کے اندر کوئی مطلب کمزور بات ضرور ہو, پر ایک صفحے میں 20 لیکن اس طرح سے مطلب اچھا, قرآن بار بار ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم مخالفوں کے اعزاز پر صبر کرو. اب دیکھیں بات ٹھیک ہے, بار بار تعلیم دیتا ہے, مگر یہ مکمل بات نہیں ہے, اور یہ بھی علمی بدیانتی ہوتی ہے کہ آپ مکمل بات نہ کریں, قولاً سدیدہ جس کو کہتے ہیں. بس یقیناً سمجھنا چاہیے کہ ایسا مہدی یا مسیح اسلام پر ہرگز نہیں آئے گا کہ جو دین کے لیے تلوار اٹھائے. سچا دین دلائل کے ذریعے سے دلوں کے اندر جاتا ہے, نہ تلوار کے ساتھ. اب یہ بھی قرآن کی بے عزتی کر رہے ہیں, جو قرآن میں آتا ہے کہ لوگوں کو سمجھاؤ, دلیل سے سمجھاؤ, بار بار سمجھاؤ, فذکر ان نفعت الذکریٰ. تو یہ قرآن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سچا دین دلائل کے ذریعے سے دلوں کے جاتا ہے, نہ تلوار کے ساتھ. اب یہ بھی ایک اسلام پر الٹا بیان ہے. اسے کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں انڈر ہینڈڈ کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے, کہ بات وہ صحیح کر رہے ہیں مگر ایک قسم سے مسلمانوں پہ تمانچہ مار رہے ہیں. وہ سارے مسلمان مبلغین جی یہاں پہ وہ بات کہ دین کے تلوار اٹھائے, ہرگز نہیں آئے گا جو دین کے لیے تلوار اٹھائے, جبکہ مرزا طاہر احمد اس چیز کو مان چکے ہیں کہ ہاں تلوار اٹھائی جا سکتی ہے, مطلب کہ جہاد ہو سکتا ہے. مطلب آپ ہم جہاد کی بحث پہ پڑھ لیں گے, وہ ہم بڑی کریں گے, مگر کہنا یہ مقصد ہے. میں صرف وہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں جہاں پہ میں یہ ان کے خلاف اسلام آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, بلکہ تلوار تو اور بھی مخالف کو اعتراض کا موقع دیتی ہے. خدا تعالیٰ نے یہ نہایت فضل کیا ہے کہ ان لوگوں کے ان باطل خیالات کے دور کرنے کے لیے مسیح موعود کا آسمان سے اترنا خلاف واقعہ ثابت کر دیا ہے. کیونکہ خدا کے اب مسیح موعود کا آسمان سے اترنا, ٹھیک ہے, اب ذرا غور کیجیے گا, ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ خدا کے فضل میں میری کوششوں سے ثابت ہو چکا ہے, اور اب تمام انسانوں کو بڑے بڑے دلائل اور کھلے کھلے واقعات کی وجہ سے ماننا پڑے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہرگز آسمان پر معاجز میں عنصری نہیں گئے, بلکہ خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اور ان دعاؤں کے قبول ہونے کی وجہ سے جو تمام رات حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے کی تھی, صلیب سے اور صلیبی لعنت سے بچائے گئے اور ہندوستان میں آئے اور بدھ مذہب کے لوگوں سے بحثیں کی, آخر کشمیر میں وفات پائی اور محلہ خان یار, یہ ہم دوسری قسط میں ذکر کر چکے ہیں کہ یہ سارا ایک روسی بندے کا یہ ایک اس کی کتاب تھی جسے یہ سارا کچھ انہوں نے لیا. محلہ خانجار میں آپ کا مزار مقدس ہے جو شہزادہ نبی کے مزار کے نام پر مشہور ہے. پھر جبکہ آسمان سے آنے والا ثابت نہ ہو سکا بلکہ اس کے برخلاف ثابت ہوا, تو اس مہدی کا وجود بھی جھوٹ ثابت ہو گیا جس نے ایسے مسیح کے ساتھ مل کر خون ریزیاں کرنا تھا, کیونکہ مجھے بقاعدہ تحقیق اور منطق کے دو لازمی چیزوں میں سے ایک چیز کے باطل ہونے سے دوسری چیز کا بھی باطل ہونا لازم آیا. یہ کیا کریں, یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے منطق پیش کر رہے ہیں کہ دو چیزیں اگر لازم و ملزوم ہوں تو ایک جھوٹی ثابت ہو جائے تو دوسری بھی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ مسیح اگر جھوٹا ہو گیا, میں نے ثابت کر دیا کہ مسیح چونکہ کشمیر میں ہے اور وہ آسمان پر نہیں ہے, اس نے نہیں آنا, مسیح جو ہے ہاں مسیح علیہ السلام وہ اس نے نہیں آنا, لہٰذا مہدی نے بھی نہیں آنا. جی لہذا ماننا پڑا کہ یہ سب خیالات باطل اور بے بنیاد اور لغو ہیں, اور چونکہ تورات کے روح سے
مسلوب لعنتی ہو جاتا ہے، اور لعنت کا لفظ عبرانی اور عربی میں مشترک ہے، جس کے یہ معنی کی ہے کہ ملعون خدا سے در حقیقت دور جا پڑے اور خدا اس سے بیزار ہو جائے، اور وہ خدا سے بیزار ہو جائے، اور خدا اس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے. تو پھر نعوذ باللہ خدا کا ایسا پیارا، ایسا برگزیدہ، ایسا مقدس نبی جو مسیح ہے، اس کی نسبت ایسی بے ادبی کوئی سچی تعلیم کرنے والا ہرگز نہیں کرے گا. صاحب سوری میری دوستو، آپ اندازہ کیجئے اس ڈٹھائی اور سوری یہاں پہ اچھے بنے ہوئے ہیں نا، نہیں یہاں پہ اچھے اچھے بنے اس ہوئے ہیں. ڈٹھائی اور بے شرمی کا کوئی ہے مقابلہ کہ آپ ایک جگہ پہ اس مسیح کو شرابی اور اس کی نانیاں دادیاں کو جو کچھ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ ایسا برگزیدہ، ایسا مقدس. یہ عیسائیوں کو لکھ رہے ہیں نا حکومت سے. جیسا کسی کو بھی لکھے انسان، بات تو سچ اور جھوٹ کی ہے، بات تو سچائی کی ہے، حق کی ہے. مقصد یہ کہنا کہ وہاں میرا ساتھ ایسا تھا تو میں وہاں پہ میں نے غلط پیسے چلا دیے جی، غلط کرنسی دے دی، یہاں پہ میرے ساتھ اچھے ہیں تو میں نے صحیح کرنسی دے دی. کوئی سچی تعلیم کرنے والا ہرگز نہیں کرے گا. اور پھر واقعات نے اور بھی اس پہلو کو ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مسلوب نہیں ہوئے، بلکہ اس ملک کفار کے ہاتھ سے نجات پا کر پوشیدہ طور پر ہندوستان کی طرف چلے آئے. لہٰذا یہ اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ہم دوسری قسم میں یہ سارا کچھ بیان کر چکے ہیں. لہٰذا ان نادان مولویوں کے یہ سب قصے باطل ہیں، اور یہ سب خطرناک امیدیں لغو ہیں، اور ان کا نتیجہ بھی بجز مفسدانہ خیالات کی اور کچھ نہیں. اگر میرے مقابل پر ان لوگوں کے اعتقادات کا عدالت میں اظہار لیا جائے تو معلوم ہو کہ کیسے یہ لوگ خطرناک اعتقادات میں مبتلا ہیں کہ نہ صرف راستے سے دور بلکہ امن اور سلامت روشی سے بھی دور ہیں. ان بیچاروں نے کیا کیا؟ امن کا تو مسئلہ، امن عامہ کا مسئلہ تو آپ نے بنایا ہوا ہے میرے بھائی. اور میں اخیر پر اگر وہ مسیح نے آنا بھی تھا بقول مسلمانوں کے یا جن کے بقول علماء کے مسیح علیہ السلام نے آنا، تو انہوں نے دمشق میں آنا ہے، سیریا میں، ہندوستان میں نہیں آنا. تو حکومت برطانیہ کو ان سے کیا خطرہ؟ صاحب منارہ تے بنا دیتا سی، مطلب مرزا صاحب نے منارہ تو بنا دیا، مطلب وہ تو اپنے لیے تھا نا. مگر یہ جو جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو راسخ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، وہ تو دمشق میں آنے تھے نا. تو حکومت برطانیہ انگلیشیا کو کیا مسئلہ تھا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی کہ حکومت کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر آئے گا، جب بھی آئیں گے مسیح علیہ السلام تو دمشق میں آئیں گے نا. وہ ایک تیر سے دو نشانے. تو یہ ایک بچگانہ کوشش تھی. انگریز اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھ نہ سکے. اور میں اخیر پر اس رسالہ کو اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ عیسائی عقیدوں کے لحاظ سے حضرت مسیح کا دوبارہ آنا پولیٹیکل مسئلے سے کچھ تعلق نہیں رکھتا. اب یہ پولیٹیکل لفظ انگلش میں استعمال کیا، پولیٹیکل مسئلے سے کچھ تعلق نہیں رکھتا، مگر جس طور سے حال کے اب یہ وہی بات ہے کہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، مگر جس طور سے حال کے اسلامی مولویوں نے حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا اور مہدی کے ساتھ اتفاق کر کے جہادی لڑائی کرنا غلط طور پر اپنے اعتقاد میں داخل کر لیا ہے، یہ عقیدہ نہ صرف جھوٹ ہے بلکہ خطرناک بھی ہے. وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے تو تمہارے لیے، مگر یہ خطرناک ہے. بیسیکلی وہ اپنے آپ کی صفائی پیش کر رہے ہیں. اور جو کچھ حال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہندوستان میں آنے اور کشمیر میں وفات پانے کا مجھے ثبوت ملا ہے ایک کتاب سے، نیکولاس نوٹووچ کی کتاب سے، وہ ان خطرناک خیالات کو دانش مندوں سے بکلی مٹا دیتا ہے. اور میری یہ تحقیق عارضی اور سرسری نہیں بلکہ نہایت مکمل ہے. چنانچہ ابتدا اس تحقیق کا اس مرہم سے ہے جو مرہم عیسیٰ کہلاتی ہے، اور مرہم حواریین بھی اس کو کہتے ہیں. مرہم حواریین بھی اس کو کہتے ہیں. اور طب کی 1000 کتاب سے زیادہ میں اس کا ذکر ہے. اور مجوسی اور یہودی اور عیسائی اور مسلمان طبیبوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے. چونکہ میں نے بہت سا حصہ اپنی عمر کا فن طبابت کے پڑھنے میں بسر کیا ہے اور ایک بڑا ذخیرہ کتابوں کا بھی مجھ کو ملا ہے، اس لیے چشمدید طور پر یہ دلیل مجھ کو ملی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے فضل سے اور اپنی دردمندانہ دعاؤں کی برکت سے صلیب سے نجات پا کر اور پھر عالم اسباب کی وجہ سے مرہم حواریین کو استعمال کر کے اور صلیبی زخموں سے شفا پا کر ہندوستان کی طرف آئے تھے. صلیب پر ہرگز فوت نہیں ہوئے. خوش غشی کی صورت ہو گئی تھی جسے خدا تعالیٰ کی بخلیہ سے 3 دن ایسی قبر میں رہے جو گھر کے دار تھی، اور چونکہ یونس کی طرح زندہ تھے آخر اس سے باہر آگے. نوٹ: یہ عمل یقینی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے، اور انہوں نے خود یونس نبی کے مچھلی کے قصے کو اپنے قصے میں جو 3 دن قبر میں رہنا تھا مشابہت دے کر ہر ایک دانہ کو یہ آگے نوٹ چلتا ہے.
سمجھایا کہ وہ یونس نبی کی طرح قبر میں زندہ ہونے کا حالت میں داخل کیے گئے تھے، اور جب تک قبر میں رہے زندہ رہے، اور نہ مردوں کو زندوں سے کیا مشابہت ہو سکتی ہے، ورنہ مردوں کو. اور ضرور ہے کہ نبی کی مثال بےہودہ اور بے ایمانی نہ ہو. انجیل میں ایک دوسری جگہ بھی اس امر کی طرف اشارہ ہے جہاں لکھا ہے کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو. بعض حواریوں کا یہ خیال ہے کہ عیسیٰ صلیب پر فوت ہو گئے تھے. ہرگز صحیح نہیں، کیونکہ آپ کا قبر سے نکلنا اور حواریوں کو اپنا زخم دکھلانا یونس نبی سے اپنی مشابہت فرماتا. یہ سب باتیں اس خیال کو رد کرتی ہیں اور اس کی مخالف پر ہیں. پھر حواریوں میں اس مقام میں اختلاف بھی ہے، چونکہ برنباس کی انجیل میں، جس کو میں نے بچشم خود دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کے صلیب پر فوت ہونے سے انکار کیا گیا ہے. اور انجیل سے ظاہر ہے کہ برنباس بھی ایک بزرگ حواری تھا، اور آپ کا آسمان پر جانا ایک روحانی امر ہے. آسمان پر وہی چیز جاتی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اور جو زمین کا ہے وہ زمین میں جاتا ہے. تو ریت اور قرآن نے بھی یہی گواہی دی ہے. اور جبکہ یہودی صلیبی کاروائی کی وجہ سے حضرت مسیح کے روحانی رفع سے منکر تھے، اس لیے ان کو جتایا گیا کہ حضرت مسیح آسمان پر گئے، جنہیں خدا تعالیٰ نے نجات دے کر لعنت سے جو نتیجہ سلیب تھا ان کو بری کر لیا. اور ان چند حواریوں کی گواہی کیوں کر رائے کے قبول ہو سکتی ہے جو واقعہ صلیب کے وقت حاضر نہ رہے اور جن کے پاس شہادت رویت نہیں ہے. یہ ایک نوٹ تھا، میں نے جلدی سے پڑھ دیا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے پڑھا نہیں ہے. یہ عیسیٰ کا مسئلہ یہ ہم الگ ڈسکس کریں گے، مگر یہ انہوں نے سر سید احمد خان سے مستعار لیا ہوا ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو عام عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جگہ کسی اور کو مشابہت سے صلیب پر چڑھایا گیا. یہاں پہ تھوڑا سا میں چوئی صاحب آپ سے اختلاف کروں گا کہ مستعار وہ چیز ہوتی ہے جب کسی سے لی جائے تو اس کے علم میں ہو کہ مجھ سے یہ چیز لی جا رہی ہے. تو یہ دراصل سرقہ ہے، یہ چوری ہے. اور مطلب مرزا صاحب نے ایسی چوریاں بے انتہا کی ہیں. اور مطلب اگر آپ کو وہ پرانی کتابیں جو ہیں پہلے مطلب ائمہ کی لکھی ہوئی اگر ملیں، فتوحات مکیہ کی طرح، اگر آپ اس کو دیکھیں، وہ مجدد الف ثانی کی دیکھیں، مکتوبات مجدد الف ثانی کے، جو ان مرزا صاحب نے کئی کچھ ایسا چوری کر کے لکھا ہوا اپنے نام سے یہ چیزیں. اور یہ جو ہے حضرت عیسیٰ والا معاملہ، یہ تو سرین مطلب ہاں، یہ 3 دن کی جو تھیوری ہے، یہ سر سید احمد خان نے اسی الفاظ میں بیان کیا اپنی کتاب میں. اور یہ کتاب سر سید احمد خان کے فوت ہونے کے چند دن بعد لکھی گئی ہے. مرزا صاحب کے لکھ دیتے کہ مطلب ان کا حوالہ دے کے سر سید کا، تو پھر ہم مستعار کہہ لیتے، یا مطلب حق بنتا ہے جو کہ آپ کا علمی کہ آپ اگر کسی کا حوالہ دیں. آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، اس شخص نے تفسیر القرآن لکھی پوری جو ان کو نصیب نہیں ہوئی، اور وہ اس میں انہوں نے اپنی یہ تھیوری پیش کی. اور ان کے مرزا صاحب کے بعض مرید سر سید احمد خان کے ماننے والے تھے، مولوی عبدالکریم صاحب، مولانا محمد علی صاحب وغیرہ. اور یہ جو ہے، اور اس کا ذکر نہ کرنا کبھی بھی، اور یہ بھی ہم نہیں مان سکتے کہ مرزا صاحب ان کی کتابوں سے واقف نہیں تھے، چونکہ انہوں نے برکات الدعا سر سید احمد خان کی کتابوں کے مخالف لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے تھے، ان کے ہم اثر تھے. اور اس کے باوجود انہوں نے اس بات کا کہیں انکار نہیں کیا کہ میں نے یہ تھیوری جو ہے عیسیٰ والی جو میں نے سر سید احمد خان سے لی ہے، یہ ایک چوری ہے. بہرحال آگے یہ نوٹ کے بعد، اور پھر دوسرا ماخذ اس تحقیق کا مختلف قوموں کی وہ تاریخی کتابیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان اور تبت اور کشمیر میں آئے تھے. اور حال میں جو ایک روسی سیاح، یہ وہ بیچارہ روسی سیاح ہے. نہیں چوئی صاحب، یہاں پہ بھی دوستوں خیال کیجیے گا، چودھری صاحب کے پاس جو ایڈیشن ہے نا، اس میں انہوں نے بدلا ہے لفظ کو. مرزا صاحب نے جو لکھا ہے اپنی قلم سے وہ لکھا ہے، اور حال میں جو ایک روسی انگریز، اچھا ان کے آپ کے پاس پہلی ایڈیشن ہے؟ جی میرے پاس پہلا. اب یہ دیکھیں، یہ روسی انگریز، یہ ہم آپ کو نا ویڈیو میں دکھائیں گے، یہ دکھا دیں گے اس میں باقاعدہ طور پہ کہ یہ آخری صفحے میں کہ روسی انگریز ہے. اب ہر گورا بندہ جو ہے نا مرزا صاحب کے لیے انگریز ہے، اور اس کے پاس یہ روسی انگریز ہو گیا. روسی سیاح نے بدھ مذہبی کتابوں کے حوالہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم 2 ایڈیشن لے کے بیٹھتے اس لیے کہ ایسا کوئی مسئلہ سامنے آ جائے. کتابوں کے حوالہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس ملک میں آنا ثابت کیا ہے. وہ کتاب میں نے دیکھی ہے تو وہیں سے تو لیا ہے سب کچھ میرے بھائی، اور میرے پاس ہے، اور اس میں سے نقل کی ہے.
وہ کتاب بھی سوری اس رائے کی معید ہے وہ کتاب بھی اس رائے کی معید ہے. اب رائے اپنی بنا اب تھیوری میں نے پیش کی کتاب میں لکھا ہے وہ میری تھیوری کو وہ میری تھیوری. یار یہ تقدیم و تاخیر کی انتہا ہے. کوئی دنیا کا عالم ایسا دنیا میں نہیں گزرا آج تک سوائے اس پنجاب کے مسیح کے اس انڈین مسیح کے کہ جو ایک کتاب اس سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے ہاں یہ بھی مجھے سپورٹ کرتی ہے, اسی سے حوالہ دے رہے ہیں, اسی سے لے رہے ہیں اور پھر اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ میری رائے کی وجہ سے آفرین ہے میرے ساتھ. اور پھر سب سے آخر شہزادہ نبی کی قبر جو سری نگر محلہ خانیار میں ہے جس کو عوام شہزادہ یوز آصف نبی کی قبر اور بعض عیسیٰ صاحب نبی کی قبر کہتے ہیں, کوئی وہاں پہ نہیں کہتا. اس مطلب کی معجزت ہے. اور اس قبر میں ایک کھڑکی بھی ہے جو برخلاف دنیا کی تمام قبروں کے اب تک موجود ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی برخلاف کیا کھڑکی اور کہ نہیں ہوتی کسی موزولیم میں. کشمیر کے بعد لوگوں کا خیال ہے قبر میں کھڑکی نہیں, قبر میں نہیں, قبر کے اوپر جو ہوتا ہے نا چبوترا میں کھڑ کے نہیں. اچھا قبر میں قبر میں ہے جی. قبر میں کیسے پہنچ گئے؟ اچھا ہمارا کشمیر کے بعد لوگوں کا خیال ہے کہ اس قبر کے ساتھ کوئی خزانہ بھی مدفون ہے اس لیے کھڑکی ہے. میں سمجھتا ہوں شاید کوئی جواہرات ہوں, مگر میری دانش میں یہ کھڑکی اس لیے رکھی ہے کہ کوئی عظیم الشان کتبہ اس قبر کے اندر ہے. یہ اسی طرح کا واقعہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ انہی دنوں میں ضلع پیرا کوئی میں جو ممالک کے شمالی مغرب کے ضلع سرحد نیپال میں ایک گاؤں ہے, ایک ٹیلا کے اندر ایک بھاری صندوق نکلا جس میں جواہرات اور زیور اور کچھ ہڈی اور راکھ تھی, اور صندوق پر یہ کندہ تھا کہ گوتم بدھ ساکی منی کے پھول ہیں. اور نبی کا لفظ جو اس صاحب قبر کی نسبت کشمیر کے ہزار لوگوں کی زبان پر جاری ہے یہ بھی ہمارا مدعا کے لیے ایک دلیل ہے, کیونکہ نبی کا لفظ عربی عبری اور عربی عبرانی لکھا, عبرانی اور عربی دونوں عبری ہے, اچھا یہ عبرانی ہونا چاہیے تھا, اور عربی دونوں زبانوں میں مشترک ہے. دوسری کسی زبان میں یہ لفظ نہیں آیا. یہ بھی ان کا ایک اعتقاد ہے, یہ ہو سکتا ہے غلط ہو. اور اسلام کا اعتقاد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی نبی نہیں آئے گا, اس لیے متعین ہوا. اب یہ دیکھیں ابھی تک انہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, یہ 1901 سے پہلے کی تحریر ہے اور یہ ختم نبوت کے قائل ہیں. اس لیے متعین ہوا کہ یہ عبرانی نبیوں میں سے ایک نبی ہے. اور پھر شہزادہ کے لفظ پر غور کر کے اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور انڈیا کے نارتھ کے اندر 9 گز کی قبریں ہیں, کئی نبیوں کی ہیں. میں خود کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں لاہور میں ہے, باشی مسجد میں, وہ رنگ محل میں 9 گزے کی قبر, 9 گزے کی قبر ہے. اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یہ جی فلانا نبی کی قبر ہے, یہ شہید نبی کی قبر ہے. میرے پاس شہزادہ کے لفظ پر غور کر کے اور بھی ہم اصل حقیقت سے نزدیک آ جاتے ہیں. اور پھر کشمیر کے تمام باشندوں کا اس بات پر اتفاق دیکھ کر کہ یہ نبی جس کی کشمیر میں قبر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس پہلے گزرا ہے. یار یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. اب کشمیر کے وہ کون سے باشندوں کا اتفاق ہے, مطلب کہاں سے نہیں, یہ دے نا جماعت پروف دے جہاں یہ لکھا مطلب ہوا ہے. 2000 سال بعد کے بعد بات کر رہے ہیں جبکہ انہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ چلتا, مطلب کسی کی پیدائش کا پتہ نہیں چلتا, کسی کی قبر کا پتہ نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا باشندوں کا اتفاق کہاں سے آ گئی. یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی علمی آدمی کر ہی نہیں سکتا. کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ کشمیر کے باشندوں کا اتفاق ہے کہ یہ حبی, اس مطلب ہے کہ نہیں, وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اتفاق تو بڑی دور کی بات ہے. ہمارے رسول کریم کے 600 برس پہلے گزرا ہے. یہ وہ غلو ہے اور یہ وہ ایگزیجریشن ہے جو کہ ایک عالم کو کسی علم سے شوق رکھنے والے انسان ایسی اپنی طرف سے ایسی باتیں نہیں کر سکتا. پہلے گزرا صاف طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو متعین کر رہا ہے, اور صفائی سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہے وہ پاک اور معصوم نبی اور خدا تعالیٰ کے جلال کے تخت سے ابدی شہزادہ ہے جس کو نالائق اور بدقسمت یہودیوں نے صلیب کے ذریعے سے مارنا چاہا تھا. بس ہم اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں. غرض یہ ایسا ثبوت ہے. اب یہاں سوری ایک چیز میں انٹر کرتا جاؤں, اور جماعت احمدیہ کے وہ لوگ جو اب تک بیچارے زندگیاں گلا رہے ہیں اس تحقیق پہ کہ ان کے مرزا صاحب یہ کہہ گئے ہوئے ہیں کہ کشمیر ہے, وہ ذرا یہ غور کر لیں کہ یہ جو مرزا صاحب نے باتیں بغیر ثبوت کے کی ہوئی ہیں اس کے پیچھے وہ اپنی زندگی کیوں رول رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں. تھوڑا سا مطلب اپنی ذہن کو سوچ لیں, بس اپنی توجہ اس طرف لیں. غرض یہ ایسا ثبوت ہے کہ اگر اس کے تمام دلائل یکجائی نظر سے دیکھے جائیں تو ہماری قوم کے غلط کار مولویوں کے خیالات
اس سے پاش ہو جاتے ہیں اور امن و صلح کاری کی مبارک عمارت اپنی چمک دکھلاتی ہے، جس سے ضروری طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ کوئی آسمان پر گیا اور نہ وہ لڑنے کے لیے مادی کے ساتھ شامل ہو کر شور قیامت ڈالے گا، بلکہ وہ کشمیر میں اپنے خدا کی رحمت کی گود میں سو گیا۔ اے معزز ناظرین، اب میں نے جو کچھ میرے اصول اور ہدایتیں اور تعلیم تھی سب گورنمنٹ عالیہ کے خدمت میں ظاہر کر دی اپنی طرف سے، مطلب کچھ کاٹ چھانٹ کے۔ میری ہدایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ صلح کاری اور غریبی سے زندگی بسر کرو، اور جس گورنمنٹ کے ہم ماتحت ہیں یعنی گورنمنٹ برطانیہ، اس کے سچے خیر خواہ اور تابع دار ہو جاؤ، نہ نفاق اور دنیا داری سے۔ آخر دعا پر ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالی ہمارے ملکہ معظمہ قیصرہ ہند دام اقبالہا کا اقبال دن بدن بڑھاوے، اور ہمیں تو اب یہ سوچیں کہ اقبال اس کا بڑا تھا کہ ان کا بڑھاوے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے دل سے اس کے تابعدار اور امن پسند انسان ہوں، آمین۔ راقم خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، 27 دسمبر 1898۔ اب میں 2 اشتہار ہیں اس کتاب کے بعد، وہ میں آپ کو مختصر بتا کے یہ قسط ہم فنش کرتے ہیں، ذرا لمبی ہو گئی۔ ضمیمہ رسالہ حاضہ قابل توجہ گورنمنٹ، مجھے اس رسالہ کے لکھنے کے بعد محمد حسین بٹالوی صاحب اشاعت سنہ کا انگریزی میں ایک رسالہ ملا، جس کو اس نے مطبعہ وکٹوریہ پریس لاہور میں چھاپ کر، اب یہ انہوں نے بیچاروں نے اپنی جو انہوں نے اس سنگین قسم کے حکومت کے مخالفانہ الزامات محمد حسین بٹالوی پر لگائے ہیں اپنے اس کشف الغطاء میں، اس کے جواب میں بیچارے صاحب نے 2-3 صفحوں کا ایک رسالہ لکھا۔ میں آپ کو سیو رکھتا ہوں، یہ میں پڑھ کے نہیں سناؤں گا آپ کو یہ ضمیمہ، چونکہ اس کے اندر سوائے جاوا گوئی کے اور کچھ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور آخری جو حصہ ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ان کی بے بسی ظاہر کرتا ہے، وہ ہے اس کا اگلا حصہ اس کتاب کا، جو کہ میں آپ کو بتاؤں چند صفحوں کے بعد، ہاں یہ اشتہار ختم ہوتا ہے۔ بعدم التماس ہے کہ یہ فیصلہ ضرور کیا جائے، جبکہ یہ فاش جھوٹ اس نے اختیار کیا ہے تو کیوں کر اطمینان ہو کہ جو دوسری باتیں گورنمنٹ تک پہنچاتا ہے ان میں سچ بولتا ہے۔ یہ خلاصہ اس اشتہار کا کہ یہ میری مخبری کر رہا ہے حکومت کو، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ حکومت برطانیہ اس طرح نہیں چلتی ہے۔ یہ چوئی صاحب جو تھے یہ بات کر رہے ہیں محمد حسین بٹالوی صاحب کے بارے میں کہ مرزا صاحب حکومت کو بتا رہے ہیں کہ یہ شخص میرے بارے میں یہ چیزیں کرتا ہے، وہ چیزیں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ جو ایک رہ گیا، ایک آخری اشتہار، ٹھیک ہے، سوری، تو یہ اب انہوں نے جو بٹالوی صاحب نے اشتہار دیا انگریزی کا، اس کے جواب میں یہ انہوں نے اشتہار شائع کیا جس میں کوئی ایسی بات نہیں جو کہ نئی ہو، جو انہوں نے پہلے لکھی ہوئی، ان پر الزام تراشیں کرتے رہے ہیں۔ یہ آخری اشتہار ہے اس کتاب کا۔ میری وہ پیش گوئی جو الہام 21 نومبر 1898 میں فریق کاذب کے بارے میں تھی، یعنی اس الہام جس کی عبارت عربی میں ہے جزاء سجیۃ بمثلھا، وہ مولوی محمد حسین بٹالوی پر پوری ہو گئی۔ اب ذرا سنیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے نہیں سناؤں گا، اس کا خلاصہ یہ ہے، میری التماس ہے کہ گورنمنٹ عالیہ اشتہار کو توجہ سے دیکھے۔ وہ پھر حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے 21 نومبر کو جو پیشگوئی کی تھی محمد حسین بٹالوی، جس کے اندر سے حکومت کو خطرہ ہوا تھا کہ یہ ایک موت کی چھپی ہوئی دھمکی ہے، وہ تو پوری بھی ہو گئی۔ وہ پوری کیسے ہوئی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ محمد حسین بٹالوی نے اپنا اشتہار دیا یہ کشف الغطاء چھپنے کے بعد کہ بھائی یہ میرے پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے اور میں تو حکومت کا خیر خواہ ہوں۔ وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ اس حکومت کے بدخواہ نے اپنے آپ کو خیر خواہ کہہ دیا ہے، یہ اس کی بےعزتی ہے اور یہ میری پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اب اللہ کی یار، وہ بیچارہ بچپن سے خیر خواہ تھا حکومت کا، اب بھی تھا، میرے صاحب نے اس پر سٹرو مین بنایا، غلط الزام لگایا، غلط الزام لگا کر اس بیچارے نے اپنی صفائی پیش کی تو کیا اس کی ذلت ہوگی؟ میری پیش گوئی پوری ہوگی۔ یہ ہے جی میری سٹوری۔ تھینک یو۔ سرکار دولت مدار بنام مرزا غلام احمد ساکن قادیان تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور ملزم الزام زیر دفعہ 107 مجموعہ ضابطہ فوجداری اقرار نامہ میں مرزا غلام قادیانی بحضور خداوند تعالیٰ با اقرار صالح اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ نمبر 1 میں ایسی پیشگوئی شائع کرنے سے پرہیز کروں گا جس کے یہ معنی ہو جائے، ایسے معنی خیال کی جا سکے کہ کسی شخص کو ذلت پہنچے گی یا وہ مورد عطاب الہی ہوگا۔ نمبر 2 میں خدا کے پاس ایسی اپیل کرنے سے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کسی شخص کو ذلیل کرنے سے یا ایسے نشان ظاہر کرنے سے کہ وہ مورد عطاب الہی ہے یہ ظاہر کر دے کہ مذہبی مباحثہ میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔
نمبر 3 میں کسی چیز کو الہام جتا کر شائع کرنے سے مجتنب رہوں گا جس کا یہ منشا ہو یا جو ایسا منشا رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلاں شخص ذلت اٹھائے گا یا مورد عتاب الہی ہوگا۔ نمبر 4 میں اس عمر سے بھی باز رہوں گا کہ مولوی ابو سعید محمد حسین یا ان کے کسی دوست یا پیرو کے ساتھ مباحثہ کرنے میں کوئی دشنام امیز فکرہ یا دل آزار لفظ استعمال کروں یا کوئی ایسی تحریر یا تصویر شائع کروں جس سے ان کو درد پہنچے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ ان کی ذات کی نسبت یا ان کے کسی دوست اور پیرو کی نسبت کوئی لفظ مثل دجال، کافر، کاذب، بطالوی نہیں لکھوں گا۔ میں ان کی پرائیویٹ زندگی یا ان کے خاندانی تعلقات کی نسبت کچھ شائع نہیں کروں گا جس سے ان کو تکلیف پہنچنے کا عقلاً احتمال ہو۔ نمبر 5 میں اس بات سے بھی پرہیز کروں گا کہ مولوی ابو سعید محمد حسین یا ان کے کسی دوست یا پیرو کو اس امر کے مقابلے کے لیے بلاؤں کہ وہ خدا کے پاس مباہلہ کی درخواست کریں تاکہ وہ ظاہر کرے کہ فلاں مباحثے میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ نہ میں ان کو یا ان کے کسی دوست یا پیرو کو کسی شخص کی نسبت کوئی پیش گوئی کرنے کے لیے بلاؤں گا۔ نمبر 6 جہاں تک میرے احاطۂ طاقت میں ہے میں تمام اشخاص کو جن پر میرا کچھ اثر یا اختیار ہے ترغیب دوں گا کہ وہ بھی بجائے خود اس طریق پر عمل کریں جس طریق پر کاربند ہونے کا میں نے دفعہ نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6 میں اقرار کیا ہے۔ العبد مرزا غلام احمد بقلم خود گواہ شد خواجہ کمال الدین BA LLB دستخط JM ڈوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ تھینک یو جی۔ عزیز دوستو، اس بات کے ساتھ کشف الغطاء جو کتاب ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ مطلب ہم نے جہاں پہ اس کتاب کی تحریر کو پڑھا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اپنے کامنٹس دیے ہیں، کچھ اپنا تبصرہ اس پہ کیا ہے، آپ کا ہمارے ساتھ اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ یقیناً احمدی حضرات ہمارے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کی نظر کچھ اور کہے گی، آپ کا ذہن کچھ اور کہے گا، آپ کا تقدس جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے نہ دیکھیں، کسی اور طرح سے دیکھیں۔ لیکن ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مرزا صاحب سے کسی قسم کا بغض، کینہ، مخالفت اور تقدس اس کو ایک طرف رکھیں، غیر جانبدار ہو کے اگر آپ ان کی اس کتاب کا مطالعہ کریں گے اور خود دیکھیں گے کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سے بالکل کسی علیحدہ نتیجے پہ پہنچ جائیں، اور ہمیں یہ بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ جس نتیجہ پہ پہنچے آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں، اور آپ اگر ہمارے ان درس کے اندر جو کچھ ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں اس میں شامل ہونا چاہیں تو تمام لوگ خصوصی طور پہ احمدی حضرات، خواتین و حضرات جہاں پہ چیئر پڑی ہیں جو مطلب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ سننے والے دیکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ پارٹیسپینٹ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ سو یہ دعوت عام ہے، جو بھی کرنا چاہے فون نمبر جو ہے وہ اس کے اوپر ویڈیو کے اوپر آ رہا ہے، احمدی آرٹ کا کانٹیکٹ ہے، ای میل کے ذریعے، فون نمبر ہے میرا اس کے اوپر، آپ ہم سے ہر وقت رابطہ کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے۔